آج ہم تاریخ کے ایک ایسے گمشدہ باپ کی کھوج میں نکل رہے ہیں جسے شاید جان بوجھ کر بھلا دیا گیا ہے۔ ایک ایسی کہانی جس کے ثبوت ہزاروں سال سے ہماری آنکھوں کے سامنے تھے مگر ہم انہیں شاید پڑھ نہ سکیں۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا کی جہاں خدا کا تصور مردانہ نہیں بلکہ نسائی تھا۔ اور یہ کوئی آپ دیکھیں خیالی یا افسانوی بات نہیں ہے۔ ہم مرلن سٹون کی تہلکہ خیز کتاب وین گاڈ واز اے وومن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب تو واقعی پڑھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یقیناً یہ کتاب ہمیں آثار قدیمہ، قدیم مذہبی تحریروں اور تاریخی حوالوں کی ایک ایسی گہری کھائی میں لے جاتی ہے جہاں سے ایک بالکل مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کتاب کے ابتدائی حصوں کا جائزہ لیں اور اس کھوئی ہوئی تاریخ کی پرتیں کھولیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ مرلن سٹون نے یہ کتاب کسی مذہب پر تنقید کے لیے نہیں لکھی۔ صحیح، ان کا انداز ایک غیر جانبدار محقق کا ہے، ایک ماہر آثار قدیمہ جیسا، جو صرف شواہد کو جوڑ کر ایک بھولی بسری کہانی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گہرائی میں اتریں، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پیشکش مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں تلفظ یا دیگر پہلوؤں میں کوئی معمولی غلطی محسوس ہو۔ اور مصنفہ کا پس منظر جاننا بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کون تھی؟ مرلن سٹون کوئی عام تاریخ داں نہیں تھیں۔ ہم وہ ایک ماہر مجسمہ ساز اور آرٹ ہسٹری کی پروفیسر تھیں۔ تو ان کا تعلق آرٹ سے تھا۔ جی، اور قدیم آرٹ پر تحقیق کرتے ہوئے ہی ان کا تجسس قدیم مذاہب کی طرف بڑھا، اور انہوں نے تقریباً 10 سال، ایک پوری دہائی اس موضوع پر تحقیق میں صرف کی۔ یہ کتاب ان کی اسی محنت کا نچوڑ ہے۔ تو زبردست۔ تو آج کی ہماری اس کھوج کا مشن کیا ہے؟ ہم کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آخر قدیم تہذیبوں میں دیویوں کی پوجا کا تصور اتنا عام کیوں تھا؟ مطلب اس کی وجہ کیا تھی؟ اور سب سے اہم سوال کہ پدر شاہی نظام کے عروج سے پہلے کا سماجی اور مذہبی ڈھانچہ کیسا تھا؟ کیا وہ آج جیسا تھا یا بالکل مختلف؟ صحیح، تو اس گفتگو سے ہمیں تاریخ کے اس حصے کو سمجھنے کا موقع ملے گا جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ اس دور کی سوچ نے اصل میں سماج کو کیسے بنایا اور پھر کیسے بدلا۔ اس علمی سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے وین گاڈ واز اے وومن کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو چھوٹ نہ جائے۔ رائے ضرور دیں اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بھی تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ جی، کتاب کی شروعات ہی ایک دھماکہ خیز جملے سے ہوتی ہے۔ کون سا جملہ؟ وہ لکھتی ہیں، ابتدا میں لوگ زندگی کی تخلیق کرنے والی سے دعا کرتے تھے۔ مذہب کے آغاز میں خدا ایک عورت تھی۔ جی، یہ جملہ آج کی دنیا میں سن کر ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا ان تمام تصورات کو چیلنج کر رہا ہے جن پر ہماری پرورش ہوئی ہے۔ یقیناً یہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ ہے، لیکن مصنفہ اسے صرف ایک نعرے کے طور پر پیش نہیں کرتی، وہ فوراً اس کی بنیاد ٹھوس شواہد پر رکھتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا شواہد ہیں؟ ان کے مطابق اس نظریے کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے مادر سری معاشرے یعنی میٹریلینیل سوسائٹیز۔ مادر سری یعنی ایسا معاشرہ جہاں سلسلہ نسب ماں سے چلتا ہو۔ یہ آج کی دنیا سے تو بالکل الٹ ہے۔ یہ کام کیسے کرتا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب شاید انسان کو جنسی عمل اور بچے کی پیدائش کے درمیان براہ راست تعلق کا مکمل علم نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو ایک بہت ہی بنیادی نکتہ ہے۔ جی، بچے کی پیدائش میں عورت کا کردار واضح، نظر آنے والا اور ناقابل تردید تھا۔ وہ 9 مہینے بچے کو اپنے اندر پالتی اور پھر اسے جنم دیتی، جبکہ مرد کا کردار اس پورے عمل میں غیر واضح اور پوشیدہ تھا۔ یعنی ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں یہ سوال ہی شاید بے معنی تھا کہ باپ کون ہے؟
بالکل، کیونکہ سارا نظام ماں کے گرد گھومتا تھا۔ یہ تو سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے عورت کو ہی واحد والدین اور زندگی کی خالق سمجھا جاتا تھا۔ خاندانی نسب، وراثت، جائیداد اور یہاں تک کہ قبیلے کے خطابات بھی ماں سے بیٹی کو منتقل ہوتے تھے۔ تو عورت خاندان اور قبیلے کا مرکز تھی، ایک درخت کی جڑ کی طرح جس سے تمام شاخیں پھوٹتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ستون ہوا سماجی ڈھانچہ جو ماں کے گرد گھومتا تھا، لیکن اس نے روحانی یا مذہبی شکل کیسے اختیار کی؟ دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون ہے آباء و اجداد کی پوجا، یعنی اینسیسٹر ورشپ۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مذہبی رسومات میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ جب لوگ اپنے بزرگوں کو پوجتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسے پوجتے تھے؟ چونکہ نسب ماں سے چلتا تھا، اس لیے خاندان کی سب سے پہلی ماں، جد امجد۔ جی، خاتون جد امجد کو ہی خاندان کی بنیاد اور محافظ سمجھا جاتا تھا۔ وہی قبیلے کی اصل خالق تھیں۔ اچھا، تو یہ تصور ایک خاندان یا قبیلے کی پہلی ماں سے شروع ہوا اور پھر پھیلتا چلا گیا؟ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہی تصور پھیل کر ایک عظیم ماں یا کائناتی خالق کے الہی تصور میں بدل گیا۔ وہ صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ماں بن گئیں، جو زرخیزی، پرورش اور زندگی کی علامت تھیں۔ یہ ایک بہت ہی فطری اور منطقی ارتقا لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ دونوں دلائل، مادر سری معاشرت اور آباء و اجداد کی پوجا، بہت منطقی لگتے ہیں، لیکن یہ ابھی نظریاتی ہیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ٹھوس مادی ثبوت بھی ہے؟ کوئی ایسی چیز جسے ہم چھو کر دیکھ سکیں؟ جی، اور یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے ٹھوس ثبوت ہمیں آثار قدیمہ سے ملتا ہے، خاص طور پر پیلیولتھک دور کے نوادرات سے۔ پیلیولتھک دور یعنی پتھر کا زمانہ؟ جی، بالائی پیلیولتھک دور، یعنی تقریباً 25,000 سے 30,000 سال پرانی لاتعداد چھوٹی چھوٹی خواتین کی مورتیاں ملی ہیں۔ ان مورتیوں کو وینس فگرینز کا نام دیا گیا ہے۔ وینس فگرینز؟ ہاں، میں نے ان کی تصاویر دیکھی ہیں۔ ان کی شکل و صورت بہت مخصوص ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ محض اس دور کا آرٹ نہیں ہو سکتا؟ ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی چیزیں تھیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا تو ان کی بناوٹ۔ کیسی بناوٹ؟ ان مورتیوں میں عورت کے تولیدی اعضاء جیسے چھاتی، پیٹ اور کولہوں کو بہت نمایاں اور بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، جبکہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں اکثر بنائے ہی نہیں گئے یا بالکل غیر واضح ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد کسی خاص عورت کی شکل بنانا نہیں تھا، بلکہ نسوانیت اور زرخیزی کے تصور کی عبادت کرنا تھا۔ وہ ایک عورت نہیں بلکہ ہر عورت کی تخلیقی طاقت کی علامت تھیں۔ صحیح، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اور دوسرا جواب؟ دوسرا اور شاید سب سے بڑا ثبوت ان کا پھیلاؤ ہے۔ یہ مورتیاں کسی ایک غار یا ایک گاؤں سے نہیں ملی۔ تو پھر کہاں سے ملی ہیں؟ یہ اسپین اور فرانس سے لے کر جرمنی، اٹلی اور یہاں تک کہ سائبیریا تک ایک بہت وسیع علاقے سے ملی ہیں۔ ذرا اس وسعت کا تصور کریں۔ سائبیریا تک؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ کوئی مقامی قبیلے کا رواج نہیں تھا، یہ ایک عالمی نظریہ تھا۔ ان کا اتنے بڑے علاقے میں پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ عظیم ماں یا گریٹ مدر کی پوجا کا رواج بہت عام تھا، اور یہ اس دور کے معاشرے کی ایک مرکزی حقیقت تھی۔ تو یہ صرف کچھ نظریات نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس ثبوتوں کا ایک پہاڑ موجود ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے نہ صرف موجود تھا بلکہ پھل پھول بھی رہا تھا۔ بالکل، اور جیسے جیسے ہم تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں، نیولتھک دور اور کانسی کے دور میں یہی دیوی مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں اور شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیم مشرق وسطیٰ میں انہیں اشتروت یا استارتے کہا جاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا میں وہ انانا کہلاتی تھیں، اور مصر کی مشہور دیوی آئسس بھی اسی عظیم ماں کا ایک روپ تھیں۔ یہ تو وہی نام ہے جن کا ذکر بعد کی مذہبی کتابوں جیسے کہ بائبل میں کافرانہ یا جھوٹے خداؤں کے طور پر ملتا ہے۔ انہیں اکثر منفی روشنی میں دکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، بعد کی مذہبی روایات نے انہیں مسترد کر دیا، لیکن آثار قدیمہ ایک مختلف کہانی سناتے ہیں۔
ہمیں ان دیویوں کے مندروں کے کھنڈرات ملے ہیں، مٹی کی وہ تختیاں ملی ہیں جن پر ان کی حمد لکھی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی مورتیاں ملی ہیں۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بھولا بسرا فرقہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ہزاروں سال تک قائم رہنے والا ایک مرکزی مذہب تھا۔ اچھا، ان مورتیوں اور مندروں کا سیاق و سباق کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں سے ملی ہیں؟ کیا یہ صرف بادشاہوں کے محلوں میں ہوتی تھی؟ نہیں، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ یہ مورتیاں صرف شاہی محلوں یا بڑے مندروں سے نہیں ملیں، بلکہ عام لوگوں کے گھروں سے، کسانوں کے کھیتوں سے اور تدفین کی جگہوں سے بھی دریافت ہوئی ہیں۔ اوہ، تو یہ عوام کا مذہب تھا؟ جی، اسے پتہ چلتا ہے کہ دیوی کی عبادت صرف شاہی یا مذہبی طبقے تک محدود نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھیں۔ ان کے عقائد، ان کی فصلوں کی کامیابی اور ان کے خاندان کی صحت و سلامتی سے گہرے طور پر جڑی ہوئی تھیں۔ یعنی وہ زندگی کے ہر پہلو کے محافظ تھیں۔ بالکل۔ تو ہم نے ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ دیکھا جو ماں کے گرد تھا، اور اس کی عبادت کے ٹھوس ثبوت بھی دیکھ لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عقیدے نے قدیم معاشروں کی عملی زندگی کو کیسے تشکیل دیا، خاص طور پر جب انسان نے شکار چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی؟ یہاں سے تصویر مزید واضح اور گہری ہوتی ہے۔ جب انسان نے نیولتھک دور میں زراعت شروع کی تو دیوی کی اہمیت کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ گئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اب وہ صرف انسانی زندگی کی خالق نہیں تھیں، بلکہ زمین سے اگنے والے رزق اور پرورش کی بھی علامت بن گئیں۔ یعنی زمین کی زرخیزی اور عورت کی تخلیقی صلاحیت، ان دونوں کو ایک ہی چیز کا روپ سمجھا جانے لگا۔ زمین خود ایک ماں کی طرح تھی جو اپنی کوکھ سے فصلیں اگاتی ہے۔ یہ تو ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ بالکل درست۔ اس تصور نے دیوی کو زراعت، فصلوں اور فطرت کے پورے چکر سے جوڑ دیا۔ بہت سی قدیم کہانیوں اور رسومات میں دیوی اور اس کے ایک مرد ساتھی، جسے کونسورٹ کہتے ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے، جو اکثر اس کا بیٹا یا عاشق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق کو زرعی چکروں کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ موسموں کی تبدیلی، فصل کا اگنا، کاٹنا اور پھر اگلے سال دوبارہ اگنا۔ یعنی موت اور دوبارہ جنم کا ابدی چکر۔ جی، اور اس کی حاکم دیوی تھیں۔ اور اس سب کا براہ راست اثر عورت کے معاشرتی مقام پر پڑا۔ کتاب کا استدلال ہے کہ جہاں جہاں دیوی کی پوجا ہوتی تھی، وہاں عورتوں کو بھی اعلیٰ اور طاقتور مقام حاصل تھا۔ یقیناً۔ تو یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سماجی حقیقت بن گیا تھا۔ بالکل، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقام کیسا تھا؟ کیا وہ صرف قابل احترام تھیں یا ان کے پاس حقیقی طاقت بھی تھی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ ان کے پاس حقیقی طاقت تھی۔ وہ معاشرے میں کئی اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ انہیں تخلیق کار، شفا دینے والی یعنی ہیلر، قبیلے کی رہنما اور دانش مند مشیر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بھی عورتیں چلاتی تھیں؟ کیا یہ ایک مکمل مادہ شاہی یعنی میٹریارکل نظام تھا جہاں ہر جگہ ملکہ کی حکومت ہوتی تھی؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ملکہ ہی حکمران ہو۔ مصنفہ کے مطابق اس دور کا حکومتی ڈھانچہ اکثر کسی ایک مرد بادشاہ کی آمریت پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، تو پھر کیسا تھا؟ بلکہ فیصلے بزرگوں کی کونسل یا اسمبلی کرتی تھی، جس میں تجربہ کار اور دانش مند خواتین بھی برابر کی شریک ہوتی تھیں۔ اچھا، یعنی ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی؟ بہت زیادہ۔ ان کی رائے کو خاص طور پر زمین، وراثت اور خاندانی معاملات میں بہت وزن دیا جاتا تھا، کیونکہ نسب انہی سے چلتا تھا۔ صحیح۔ اور مذہبی طاقت کا کیا؟ اس کا مرکز کون تھا؟ مذہبی طاقت کا مرکز سب سے بڑی پجارن یا ہائی پریسٹس ہوتی تھیں۔ اس کا کردار معاشرے میں سب سے طاقتور اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ دیوی کی نمائندہ ہوتی تھی؟ جی، زمین پر دیوی کی نمائندہ۔ وہ مقدس شادیوں جیسی اہم رسومات ادا کرتی تھیں، جن کا مقصد زمین اور لوگوں کی زرخیزی کو یقینی بنانا ہوتا تھا۔ یہ رسومات ظاہر کرتی ہیں کہ اس دور میں مذہبی اور سیاسی طاقت کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور اس طاقت کا مرکز اکثر ایک عورت ہوتی تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مرلن سٹون کی کتاب کی روشنی میں ایک ایسی دنیا کی جھلک دیکھی ہے جو ہزاروں سال تک قائم رہی، ایک ایسا مذہبی نظام جس کا مرکز ایک مونس دیوتا تھی۔ جی، اور یہ عقیدہ ابتدائی انسانی زندگی کی حقیقتوں،
پیدائش، مادری سری نسب اور زراعت کی ایجاد سے گہرا جڑا ہوا تھا۔ اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا تھا جہاں عورتوں کو غیر معمولی طاقت، اختیار اور احترام حاصل تھا۔ بالکل، ان کا کردار صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ مذہبی، سماجی اور یہاں تک کہ سیاسی قیادت میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی تھیں۔ طاقت کا مرکز صرف سیاسی نہیں، بلکہ حیاتیاتی حقیقت پر مبنی تھا۔ اور اگر ہم اس سے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ہزاروں سال تک دنیا کے بڑے حصوں میں یہی نظام قائم تھا، تو پھر آخر ہوا کیا؟ ہاں، یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ایک عورت خدا کے تصور کو ختم کر کے ایک مرد خدا کے تصور کو غالب کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس کتاب کے اگلے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی تاریخی اور تہذیبی تبدیلی تھی جس کے اثرات آج تک ہماری دنیا پر موجود ہیں۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہم اس کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے جن میں مرد دیوتاؤں کا عروج اور مذہبی اتھارٹی میں تبدیلی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ جی، ہم جانیں گے کہ کس طرح شمال سے آنے والے جنگجو قبائل جو مرد دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے دیوی کے پرامن زرعی مذاہب کو دبایا اور پدر شاہی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ آج کے جدید اور بظاہر سیکولر معاشروں میں بھی صدیوں پرانی مذہبی تشریحات اور ڈھانچے ہمارے صنفی کردار کے تصورات پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں، یعنی آج بھی ہم اس تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہمارا جنس، طاقت اور اختیار کے بارے میں جو موجودہ تصور ہے وہ اس قدیم مذہبی اور سماجی تبدیلی کا کتنا بڑا نتیجہ ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ پچھلی بار ہم نے اس کتاب کے بنیادی دعوے پر بات کی تھی کہ ہزاروں سال تک انسانیت کا سب سے بڑا معبود ایک عورت تھی۔ آج ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ عظیم دیوی تھی کون، اور اس سے بھی اہم سوال، جن معاشروں میں اسے پوجا جاتا تھا وہاں عام عورت کی زندگی کیسی تھی؟ جی، آج ہم کتاب کے دوسرے باب وہ کون تھی اور تیسرے باب عورتیں جہاں عورت کو دیوی مانا جاتا تھا کہ گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ قدیم لوگ کس کی پوجا کرتے تھے، بلکہ آثار قدیمہ کے شواہد اور مصنف کے دلائل کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ان عقائد نے سماجی ڈھانچے، خاندان کے تصور اور عورت کے مقام کو کیسے شکل دی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے بڑے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، وہ کون تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ کوئی ایک دیوی نہیں تھی، بلکہ مختلف ثقافتوں میں اس کے کئی نام اور کئی روپ تھے۔ کیا یہ سب الگ الگ دیویاں تھیں یا ان میں کوئی مشترک بات تھی؟ ایک تھا، جوہر ایک تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ان سب کے پیچھے تصور ایک ہی تھا۔ مثال کے طور پر عہد نامہ قدیم میں جس دیوی کو اشتروت یعنی ایسٹوریت کہہ کر ایک کافر دیوی کے طور پر مسترد کیا گیا، جی، وہ دراصل کنعان میں پوجی جانے والی استارتیں ہی تھی جسے لوگ آسمان کی ملکہ کہتے تھے۔ اچھا، سمیریا میں جائیں تو وہی دیوی انانا یعنی انانا کہلاتی تھی، جو آسمان اور زمین کی عظیم دیوی تھی۔ اور مصر میں آئسس ہے نا؟ بالکل، مصر میں آئسس تھیں، جن کے بغیر دریائے نیل میں زندگی کی روانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو نام الگ تھے، کہانیاں تھوڑی مختلف تھی، لیکن مرکزی خیال ایک ہی تھا: کائنات کی اصل طاقت نسوانی ہے، تخلیق کرنے والی، پالنے والی اور زندگی دینے والی۔ جی، یہ ایک ایسا تصور تھا جو آج کے بڑے مذاہب کے آنے سے ہزاروں سال پہلے، اب کہہ سکتے ہیں کہ پوری مہذب دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آج کے دور سے پیچھے دیکھ کر یہ کہنا آسان لگتا ہے، لیکن کیا کتاب اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ان پرانی چیزوں کو اپنی جدید سوچ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مصنف اس کا جواب آثار قدیمہ کے شواہد کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بہت پیچھے قدیم پتھر کے زمانے یعنی پیلیولتھک دور میں لے جاتے ہیں۔ پیلیولتھک دور یعنی بہت ہی پرانا وقت؟ جی، آج سے تقریباً 25,000 سال پہلے کے بنے ہوئے وینس کے مجسمے ملے ہیں۔ وینس کے مجسمے؟ وینس فگرنز،
یہ یورپ سے لے کر سائبیریا تک ایک بہت بڑے علاقے سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مجسمے ہیں جن میں عورت کے جسم کی تولیدی خصوصیات جیسے چھاتی اور کولہوں کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس وقت کے انسان کے لیے عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ زندگی کے تسلسل اور بقا کی سب سے بڑی علامت تھی۔ تو یہ صرف آرٹ نہیں تھا؟ شاید نہیں، یہ شاید ان کی عبادت اور عقیدے کا مرکز تھا۔ یعنی یہ سلسلہ شکار پر مبنی معاشروں سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر زراعت کا دور آیا، نیولتھک دور، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ فرق پڑا، بلکہ دیوی کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ کیسے؟ جب انسان نے زمین سے فصل اگانا سیکھا تو زمین خود ایک ماں کی طرح نظر آنے لگی جو رزق دیتی ہے۔ صحیح۔ اس دور میں دیوی کا تصور زرخیزی کی دیوی کے طور پر اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ہمیں جیریکو اور خاص طور سے اناتولیا یعنی موجودہ ترکی کی قدیم بستیوں سے مٹی کے بنے ہوئے لاتعداد مجسمے ملے ہیں۔ لاتعداد؟ جی، بے شمار۔ یہ عظیم ماں یعنی گریٹ مدر کے عقیدے کا ٹھوس ثبوت ہیں۔ کچھ مجسموں میں دیوی کو بچے کو جنم دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کچھ میں وہ شیروں جیسے طاقتور جانوروں کے ساتھ بیٹھی ہے، جو فطرت پر اس کے اختیار کی علامت ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو شواہد سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان دیویوں کے مندروں کا انتظام اور پوجا پاٹ کی ذمہ داری زیادہ تر عورتوں یعنی پجارنوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ پریسٹسز کے ہاتھ میں۔ جی، جو اس دور میں عورت کے بلند مذہبی اور سماجی مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مذہب عورت کے گرد گھومتا تھا۔ کیا اس کا اثر اس وقت کے سماجی ڈھانچے اور خاندانی نظام پر بھی پڑا تھا؟ بالکل، اور یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ یہ عقائد صرف مندروں تک محدود نہیں تھے، یہ اس وقت کے معاشرتی نظام یعنی مادر سری معاشروں کی بنیاد تھے۔ مادر سری، میٹری لینیل، یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، آسان زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایسے سمجھے کہ آج کل زیادہ تر معاشروں میں بچے کو باپ کا نام اور وراثت ملتی ہے۔ جی۔ خاندانی سلسلہ باپ سے بیٹے کی طرف چلتا ہے۔ مادر سری نظام اس کے بالکل الٹ تھا۔ بالکل الٹ؟ جی، ان معاشروں میں خاندانی شناخت، نام، جائیداد اور رتبہ یہ سب کچھ ماں سے بیٹی کو منتقل ہوتا تھا۔ اچھا، تو آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ سب آپ کی ماں سے طے ہوتا تھا، باپ سے نہیں؟ بالکل۔ اس کی ایک بڑی وجہ جیسا کہ کتاب میں دلیل دی گئی ہے یہ تھی کہ ابتدائی انسانی معاشروں کو شاید جنسی تعلق اور بچے کی پیدائش کے درمیان حیاتیاتی تعلق کا واضح علم نہیں تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ان کے لیے بچے کی پیدائش ایک معجزہ تھا اور اس معجزے کا واحد نظر آنے والا ذریعہ عورت تھی۔ وہ زندگی دینے والی تھی، اس لیے خاندان اور قبیلے کا مرکز بھی وہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عورت خاندان میں ایک مرکزی سماجی اتھارٹی رکھتی تھی، صرف بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں تھی۔ یقیناً، چونکہ نسب ماں سے چلتا تھا اس لیے خاندان کے سربراہ بھی اکثر عورت ہی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی ابتدائی مذہبی رسومات میں بھی خواتین آباء و اجداد کی پوجا کی جاتی تھی۔ اچھا، تو آباء و اجداد کی پوجا بھی عورتوں پر مرکوز تھی؟ جی، اس نے نسوانیت اور زرخیزی سے جڑے الہی تصور کو مزید طاقت دی اور عظیم دیوی کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اچھا، ان کہانیوں اور عقائد میں دیوی اکثر اکیلی نظر آتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی مرد کردار بھی تھا؟ کیا مرد دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں تھا؟ مرد دیوتا موجود تھے، لیکن ان کا کردار بہت مختلف تھا۔ دیوی کے ساتھ اکثر ایک مرد ساتھی یا کانسورٹ کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اس کے برابر نہیں تھا۔ برابر نہیں تھا؟ نہیں، اسے اکثر دیوی کے بیٹے، عاشق یا شوہر کے طور پر دکھایا جاتا تھا، جو عمر میں اس سے چھوٹا اور حیثیت میں اس کے ماتحت ہوتا تھا۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ جیسے میسوپوٹیمیا میں تموز یعنی ٹموز یا مصر میں اوزیرس یعنی اوزرس۔ ان کا رشتہ دراصل زرعی موسموں کی ایک خوبصورت علامت تھا۔ زرعی موسموں کی علامت، یہ دلچسپ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیے، نوجوان دیوتا ہر سال مرتا تھا، یہ فصل کے کٹنے اور زمین کے بنجر ہونے کی علامت تھی۔ اور پھر دیوی اسے دوبارہ زندہ کرتی تھی؟ جی، دیوی جو لافانی اور ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے، اپنی محبت یا جادو سے اسے دوبارہ زندہ کرتی تھی۔ یہ بہار کی آمد اور فصل کے دوبارہ اگنے کی علامت تھی۔ یہ قدرت کے موسمی چکر یعنی موت اور دوبارہ جنم کی کہانی تھی جسے وہ ہر سال دہراتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی مستحکم اور وسیع نظام لگتا ہے جو ہزاروں سال تک قائم رہا۔ پھر آخر ہوا کیا؟
یہ سب کچھ بدل کیسے گیا؟ آج ہم ایک دیوی کی پوجا کیوں نہیں کرتی؟ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ تبدیلی باہر سے آئی۔ اس کا ذمہ دار ہند یورپی حملہ آوروں یعنی انڈو یورپین انویژنز کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ حملہ آور؟ جی، یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ شمال سے آنے والے جنگجو قبائل کی کئی صدیوں پر محیط ہجرت اور حملوں کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ قبائل اپنے ساتھ بالکل مختلف عقائد لائے تھے۔ ان کے دیوتا مرد تھے، آسمان کے جنگجو دیوتا، طوفان اور گرج کے دیوتا۔ یعنی دو بالکل مختلف تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوا، ایک طرف مقامی زراعت پر مبنی دیوی کو پوجنے والے لوگ، اور دوسری طرف باہر سے آنے والے خانہ بدوش جنگجو دیوتاؤں کو ماننے والے۔ تو کیا ہوا اس ٹکراؤ کے بعد؟ جب یہ ٹکراؤ ہوا تو مذاہب کا ایک امتزاج، ایک سنتھیسس پیدا ہوا۔ یہ تبدیلی فوری نہیں تھی، بلکہ بدتدریج ہوئی۔ اکثر حملہ آوروں نے مقامی دیوی کی پوجا کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے اپنے نظام میں شامل کر لیا۔ لیکن پھر طاقت کا توازن تو بدل گیا ہوگا؟ یہ طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ مقامی عظیم دیوی کو اکثر نئے اور طاقتور مرد دیوتا کی بیوی، بیٹی یا بہن بنا دیا گیا۔ اس کا کردار ثانوی ہو گیا، اس کی طاقت کم کر دی گئی۔ اور اسی طرح پدر شاہی دیوتاؤں کا نظام شروع ہوا؟ بالکل اسی طرح پدر شاہی دیوتاؤں کا ایک نیا نظام ابھرا، جس میں سب سے بڑا دیوتا ایک مرد تھا، اور یہیں سے وہ مذہبی ڈھانچہ تشکیل پایا جس سے آج کی دنیا زیادہ واقف ہے۔ تو دیوی کی جگہ مرد دیوتاؤں نے لے لی۔ یہ تو ہوئی مذہبی کہانی، لیکن اس تبدیلی کا عام عورت کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ کیا سماج میں اس کا مقام بھی دیوی کی طرح کم ہو گیا؟ یہی سوال ہمیں کتاب کے تیسرے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں مصنف مذہب سے ہٹ کر ان معاشروں کی سماجی اور معاشی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے دو تصورات میں فرق کرنا ضروری ہے: مادر سریت یعنی میٹریلینیالٹی اور مادر شاہی یعنی میٹریارکی۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ ہم نے بات کی، مادر سریت کا مطلب ہے کہ نسب اور وراثت ماں سے چلتی ہے، جبکہ مادر شاہی کا مطلب ہے کہ عورتیں سیاسی طور پر حکمران ہیں۔ تو کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ ہر جگہ عورتیں ملکہ یا حکمران تھیں؟ نہیں، کتاب یہ نہیں کہتی، لیکن یہ ضرور بتاتی ہے کہ مادر سری روایات اتنی عام اور مضبوط تھیں کہ عورتوں کو خود بخود بہت بلند سماجی اور معاشی مقام حاصل ہو جاتا تھا۔ جب آپ بلند معاشی مقام کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ صرف گھر اور بچوں کی دیکھ بھال تک محدود تھیں یا ان کے پاس حقیقی معاشی طاقت تھی؟ نہیں، وہ صرف گھر تک محدود نہیں تھیں۔ کتاب کے مطابق ابتدائی معاشروں میں عورتیں دولت کے اہم ذرائع پر قابض تھیں۔ قابض تھیں؟ جی، چونکہ نسب ان سے چلتا تھا، اس لیے گھر کی مالک بھی وہی ہوتی تھی۔ زراعت کا علم اکثر ان سے منسوب کیا جاتا تھا، اس لیے خوراک کی پیداوار پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ وہ خاندان کو پناہ اور تحفظ فراہم کرتی تھی۔ کتاب میں ایک جگہ کہا گیا ہے، معاشی طور پر مرد کا انحصار عورت پر تھا۔ ایک منٹ، مرد معاشی طور پر عورت پر انحصار کرتا تھا؟ یہ تو ہماری تاریخ کی عام سمجھ کے بالکل الٹ ہے۔ جی، اور مختلف ثقافتی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جائیداد کی ملکیت اور خاندانی فیصلوں پر عورتوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ یہ تو پورے خاندانی نظام کو الٹا کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثالیں بھی ہیں؟ جی ہاں، اور سب سے بہترین مثال قدیم مصر کی ہے۔ مصر کی؟ مصر میں مادر سری وراثتی نظام، جس میں جائیداد اور شاہی وراثت کے معاملات میں مردوں پر عورتوں کو ترجیح دی جاتی تھی، وہ رومن دور تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہا۔ اچھا۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس، جو 5ویں صدی قبل مسیح میں مصر گیا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ مصر میں چیزیں یونان کے بالکل الٹ ہیں۔ وہاں عورتیں بازار جاتی ہیں اور کاروبار کرتی ہیں، جبکہ مرد گھر پر کپڑا بنتے ہیں۔ واقعی؟ جی، اس نے یہ بھی لکھا کہ مصر میں ملکہ اکثر بادشاہ سے زیادہ اختیار رکھتی تھی اور شاہی سلسلہ عورت کے ذریعے ہی آگے بڑھتا تھا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ ایک اور مورخ ڈیوڈورا سکلس نے لکھا کہ مصری شادی کے معاہدوں میں بیوی کو شوہر پہ اختیار دیا جاتا تھا۔ ہم قدیم دنیا کو ہمیشہ ایک مردانہ دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا مصر کے علاوہ بھی کوئی مثالیں ہیں؟ ہیروڈوٹس نے لیبیا کے کچھ قبائل کا بھی ذکر کیا، جہاں ایسے ہی حالات تھے۔
اس نے لکھا کہ وہاں عورتیں عوامی فرائض جیسے کہ ریاستی امور کی ذمہ دار تھیں، جبکہ مرد گھریلو کام سنبھالتے تھے۔ اچھا، اسی طرح قدیم ایتھوپیا اور اناتولیا کی کئی ثقافتوں میں بھی مادر سری روایات کے مضبوط شواہد ملتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ صنفی کردار جو آج ہم قدرتی سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ جی، وہ ثقافت اور عقائد کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جہاں دیوی کی پوجا ہوتی تھی وہاں عورتوں کا مقام بلند تھا؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی سیدھا تعلق ہے؟ کتاب کا مرکزی استدلال یہی ہے کہ دیوتاؤں کی جنس اور سماجی صنفی کرداروں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ ایک دوسرے کا عکس۔ ایک طرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ معاشرے میں عورتیں طاقتور تھیں، وہ زندگی دیتی تھیں، وہ خاندان کی سربراہ تھیں، ان کے پاس معاشی کنٹرول تھا، اس لیے لوگوں نے خدا کا تصور بھی ایک طاقتور عورت کی شکل میں کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی حقیقت کو آسمان پر منعکس کیا۔ بالکل، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب معاشرے میں مرد دیوتاؤں کا عروج ہوا تو یہ دراصل زمین پر مرد کے بڑھتے ہوئے غلبے کی عکاسی تھی۔ تو پھر عورتوں کے قانونی حقوق میں وقت کے ساتھ کیا تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر ان ہند یورپی ثقافتوں کے آنے کے بعد؟ یہ ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی تھی۔ جب مادر سری نظام سے پتر سری یعنی پیٹریلینیل نظام کی طرف منتقلی ہوئی تو عورتوں کا مقام قانونی اور سماجی طور پر بہت کم ہو گیا۔ سب سے بڑی تبدیلی کیا تھی؟ سب سے بڑی تبدیلی ولدیت یعنی پیٹرنٹی کے تصور کے گرد آئی۔ پیٹرنٹی۔ جی، جب وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہونی تھی تو یہ یقینی بنانا سب سے اہم ہو گیا کہ وارث اسی مرد کا ہو۔ اس سے پہلے اتنا اہم نہیں تھا کیونکہ بچہ ماں کا ہی ہوتا تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوانین اخلاقیات سے زیادہ جائیداد اور وراثت کے تحفظ کے لیے تھے؟ کتاب کا استدلال بالکل یہی ہے۔ اس مقصد کے لیے عورت کی جنسیت کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت سماجی اور قانونی ضابطے بنائے گئے۔ جیسے کہ شادی سے پہلے کنوارا پن اور شادی کے بعد وفاداری پر شدید زور دیا جانے لگا، جس کا واحد مقصد وراثت کی لکیر کو خالص رکھنا تھا۔ عورت کی معاشی اور جنسی خود مختاری جو اسے مادرسری نظام میں حاصل تھی، آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی۔ اور اس سماجی تبدیلی کا عکس ہمیں ان کی کہانیوں اور اساطیر میں بھی ملتا ہے۔ جی بالکل، ہند یورپی افسانوں میں اکثر دیویوں کی شکست یا ان کے زیر ہونے کی کہانیاں ملتی ہیں، جہاں مرد دیوتا کسی طاقتور مادہ آفرید یا دیوی کو فتح کرتا ہے۔ جو دراصل مادرسری معاشروں پر پدرسری نظام کے غلبے کی علامتی داستان ہے۔ بالکل درست۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عظیم دیوی کون تھی، مختلف ناموں سے جانی جانے والی ایک طاقتور ہستی جسے ہزاروں سال تک پوجا جاتا رہا، اور اس کی جڑیں قدیم پتھر کے زمانے تک جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں تھا بلکہ زندگی کا مرکز تھا۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جن معاشروں میں اسے پوجا جاتا تھا وہاں عورتیں صرف مذہبی طور پر ہی نہیں بلکہ معاشی اور سماجی زندگی میں بھی مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ وراثت ان سے چلتی تھی، جائیداد پر ان کا کنٹرول تھا، اور ان کا سماجی مقام بہت بلند تھا۔ جی، اور یہ صورتحال ہند یورپی ثقافتوں کے آنے اور پترسری نظام کے غالب آنے کے بعد بدتدریج تبدیل ہوئی، جس نے نہ صرف مذہب بلکہ قانون، معاشرت اور خاندان کے پورے ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کے اثرات آج تک ہماری دنیا میں موجود ہیں۔ اگلی قسط میں، جو ہماری اس سیریز کا تیسرا حصہ ہوگا، ہم شمالی حملہ آوروں یعنی دی ناردرن انویڈرز کا اور بھی گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ اچھا، تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہند یورپی توسیع نے اساطیر، سیاست اور دینیات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ہم مرد تخلیق کار کے افسانوں کی تشکیل، سیاسی دینیات اور ثقافتی تنظیم نو جیسے موضوعات پر بات کریں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے دیوی کے مذہب کو تاریخ کے صفحات سے تقریباً مٹا دیا۔ آج کی گفتگو ایک اہم سوال اٹھاتی ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر قدیم معاشروں میں خدا کا تصور نسوانی ہو سکتا تھا اور عورتیں معاشی اور سماجی طور پر خود مختار ہو سکتی تھیں، تو اس تاریخی حقیقت کو سمجھنا آج صنف، طاقت اور روحانیت کے بارے میں ہمارے جدید تصورات کو کس طرح چیلنج کرتا ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑی تبدیلی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے،
وہ تبدیلی جب ہزاروں سال پرانی دیوی کی پوجا کا نظام ختم ہوا اور اس کی جگہ مرد دیوتاؤں نے لے لی۔ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک مذہبی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ طاقت کی ایک بہت بڑی جنگ تھی جس نے انسانی تہذیب کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل۔ آج ہم 2 ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ باب 4 شمالی حملہ آور اور باب 5 انہی کی نسل میں سے ایک۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ جنگجو قبائل کی ہجرت نے نہ صرف سلطنتیں بدلیں بلکہ آسمانوں پر خدا کا تصور بھی بدل دیا۔ اور پھر ہم ایک بہت ہی پیچیدہ سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا ان تبدیلیوں کے اثرات عبرانی روایات پر بھی پڑے؟ تو ہمارا مقصد آج ان دلائل کا جائزہ لینا ہے جو کتاب میں پیش کیے گئے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ قدیم عقائد، طاقت کے ڈھانچے اور کہانیاں یہ سب کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے حصے یعنی شمالی حملہ آوروں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ کتاب کے مطابق یہ وہ قبائل تھے جنہیں ہم عام طور پر ہندو یورپی یا آرین کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ لسانی اور ثقافتی طور پر جڑے ہوئے کئی گروہ تھے۔ ان کی ابتدا شمالی یورپ کی بیٹل ایکس کلچرز یعنی جنگی کلہاڑی کی ثقافتوں سے جوڑی جاتی ہے۔ جنگی کلہاڑی کی ثقافتیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ وہ زمانہ تھا جب انسان نے ابھی شکار چھوڑ کر بستیاں بسانا شروع ہی کیا تھا، اور ان قبیلوں کی پہچان ان کے خاص جنگی کلہاڑے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر کھانا بدوش جنگجو تھے۔ یعنی گلابان اور جنگجو؟ جی بالکل۔ ان کی زندگی گھوڑوں، مویشیوں اور مسلسل جنگ و جدل کے گرد گھومتی تھی۔ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی بڑی ہجرتیں تقریباً 4000 سے 3000 قبل مسیح کے درمیان شروع ہوئیں، اور پھر 2400 قبل مسیح کے آس پاس ان میں بہت شدت آ گئی۔ اور یہ گئے کہاں؟ یہ لوگ بہتر وسائل کی تلاش میں جنوب اور مشرق کی طرف بڑھے، یعنی قدیم مشرق وسطی اور ہندوستان کی طرف۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ اگر یہ قبائل خانہ بدوش تھے تو انہوں نے اس وقت کی ترقی یافتہ تہذیبوں کو کیسے شکست دے دی؟ مطلب وہاں تو بڑے بڑے شہر تھے، زراعت کا نظام تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق ان کی کامیابی کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی جنگی مہارت۔ اچھا؟ انہوں نے گھوڑے کو جنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور گھوڑوں سے چلنے والے رتھ یعنی چیریٹس بنائے تھے، جو اس وقت کی ایک انقلابی فوجی ٹیکنالوجی تھی۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ ان کی سماجی ساخت تھی، جو پوری طرح جنگ پر مرکوز تھی۔ ان کا ہیرو ایک جنگجو تھا، جبکہ جن ثقافتوں پر انہوں نے حملہ کیا وہ زیادہ تر پرامن زرعی معاشرے تھے جو دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب ان جنگجو قبائل کا سامنا ان دیوی کی پوجا کرنے والی ثقافتوں سے ہوا تو یہ صرف زمین پر قبضے کی جنگ نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ 2 نظریات کا تصادم تھا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ان حملہ آوروں نے نہ صرف زمینوں پر قبضہ کیا بلکہ مقامی ثقافت کو منظم طریقے سے تباہ کر کے اس کی جگہ اپنی ثقافت مسلط کی۔ اپنی ثقافت مسلط کی؟ مطلب کیسے؟ انہوں نے ایک نیا سماجی ڈھانچہ بنایا جو ذات پات پر مبنی تھا۔ اس میں سب سے اوپر جنگجو اشرافیہ اور ان کے پجاری ہوتے تھے، اور مفتوح مقامی آبادی کو نچلے درجے میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک 2 طرفہ حملہ تھا، زمین پر ہتھیاروں سے قبضہ کرو اور ذہنوں پر نئے خداؤں کے ذریعے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی فتح نہیں تھی، کتاب اسے ایک مذہبی صلیبی جنگ کہتی ہے۔ مذہبی صلیبی جنگ؟ جی، انہوں نے اپنے مرد دیوتاؤں کو متعارف کرایا۔ یہ عموماً آسمان، بجلی، طوفان اور جنگ کے دیوتا تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ مذہبی روایات جن میں دیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ یا ان کی شکل بدل دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پرانی کہانیوں اور اساطیر کو بھی بدل دیا ہوگا تاکہ اپنے نئے نظام کو درست ثابت کر سکیں۔ جی، اور یہ اس تبدیلی کا سب سے طاقتور پہلو تھا۔ الہیات میں تبدیلی دراصل زمین پر سیاسی تبدیلی کا عکس تھا۔ انہوں نے ایک نیا تصور متعارف کرایا جسے ہم سنویت یا ڈیولزم کہتے ہیں۔ سنویت یعنی روشنی بمقابلہ تاریکی یا اچھائی بمقابلہ برائی کی جنگ۔ یہ تصور کام کیسے کرتا تھا؟ یہ تو آج بھی بہت سے مذاہب کا مرکزی خیال ہے۔
کتاب کے مطابق یہ ایک قسم کی آسمانی مارکیٹنگ مہم تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے دیوتا روشنی، آسمان اور اچھائی کے ہیرو ہیں، اچھا، اور تمہاری پرانی دیویاں وہ زمین، تاریکی اور افراتفری کی علامت ہیں۔ اس طرح انہوں نے مقامی عقائد کو منفی رنگ دے کر اپنے نظریات کو اخلاقی طور پر برتر ثابت کیا۔ واہ، اور پھر اساطیر کو دوبارہ لکھا گیا۔ ایسی کہانیاں بنائی گئیں جن میں ان کے مرد دیوتا پرانی دیویوں کو شکست دیتے ہیں یا انہیں اپنی بیوی یا بیٹی بنا کر اپنے ماتحت کر لیتے ہیں۔ اس طرح زمین پر مردوں کی حکمرانی کو آسمان پر دیوتاؤں کی فتح سے جوڑ کر ایک الہی حکم کا درجہ دے دیا گیا۔ اچھا، تو میں اگر صحیح سمجھاؤں، فوجی حملے کے بعد وہاں کی مذہبی کہانی کو بدل دو تاکہ آپ کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ کیا کتاب اس کی کچھ مثالیں دیتی ہے؟ جی بالکل، کتاب اس پیٹرن کو مختلف علاقوں میں دکھاتی ہے۔ ہندوستان سے شروع کرتے ہیں۔ وہاں ہند آریائی قبائل نے وادی سندھ کی ترقی یافتہ تہذیب کو فتح کیا۔ صحیح۔ انہوں نے ویدک ادب تخلیق کیا جس میں اندرا جیسے جنگجو دیوتاؤں کی حمد کی گئی، جو طوفان اور جنگ کا دیوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے ذات پات کا ایک بہت سخت نظام قائم کیا، جو نسل اور جلد کے رنگ پر مبنی تھا؟ جلد کے رنگ پر۔ اس کی کیا منطق تھی؟ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہلکی رنگت والے آرین حملہ آور خود کو گہری رنگت والے مقامی دراوڑ باشندوں سے برتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ورنا کا نظام بنایا جس کا مطلب رنگ بھی ہے۔ اس نظام میں سب سے اوپر برہمن یعنی پجاری اور کشتری یعنی جنگجو تھے جو خود آرین تھے۔ اور مقامی آبادی؟ مقامی آبادی کو نچلے درجوں میں رکھا گیا اور یہ نظام صدیوں تک ہندوستانی معاشرے کی بنیاد بنا رہا۔ اور ہندوستان کے علاوہ کیا ایران میں بھی یہی کچھ ہوا؟ چونکہ ہندوستانی اور ایرانی ثقافتوں کی جڑیں ایک ہی تھیں، اس لیے ایران میں بھی روشنی اور تاریکی کی یہی الہیت نظر آتی ہے۔ یہاں اہورا مزدا کی شخصیت ابھرتی ہے جو روشنی اور سچائی کی علامت ہے، اور اس کی اہرمن کے خلاف ایک مسلسل جنگ جاری رہتی ہے جو تاریکی اور جھوٹ کی علامت ہے۔ یہ سنویت کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مغرب کی طرف چلتے ہیں۔ اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے علاقے میں، وہاں ہتی، ہوری اور لووی لوگوں کا ذکر ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تقریباً 2200 قبل مسیح میں ہند یورپی ہتھیوں یعنی ہٹائٹس نے اناطولیہ میں مقامی آبادی پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے طوفان کے دیوتا کو مقامی سورج دیوی پر برتری دی۔ اچھا، تو یہاں بھی وہی پیٹرن ہے؟ جی، انہوں نے جنگی رتھوں اور اکادی زبان کی تحریر جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوری یعنی ہرینز جو ہند یورپی نہیں تھے، ان پر بھی ایک ہند یورپی حکمران طبقے نے حکومت کی، جس کی وجہ سے ان کی اساطیر میں بھی مرد دیوتاؤں کو زیادہ اہمیت ملنے لگی۔ یعنی یہ نظریہ صرف زبان یا نسل کا نہیں بلکہ ایک غالب آنے والے حکمران طبقے کا نظریہ تھا جو پھیلتا چلا گیا۔ اور میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق کے علاقے میں، وہاں تو سومیر جیسی عظیم تہذیب تھی، وہاں کیا ہوا؟ میسوپوٹیمیا کی کہانی تھوڑی مختلف ہے لیکن نتیجہ وہی ہے۔ عبید ثقافت نے وہاں بادشاہت اور بڑے پیمانے پر آبپاشی کا نظام متعارف کرایا۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے سماجی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور طاقت پجاریوں کے ہاتھ سے نکل کر بادشاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور بادشاہ چونکہ ایک مرد تھا، بالکل، تو آہستہ آہستہ مرد دیوتاؤں کو زیادہ اہمیت ملنے لگی اور دیوی کا کردار کم ہوتا گیا۔ تو یہاں تبدیلی فوجی حملے سے زیادہ سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے آئی۔ یہ نمونہ تو پورے قدیم مشرق وسطیٰ میں نظر آ رہا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس کتاب کے شاید سب سے متنازع دعوے کی طرف کہ اس کا اثر عبرانی روایات پر بھی پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مصنف اس کی بنیاد کیسے رکھتا ہے؟ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ باب 5 میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ مصنف کا ایک مفروضہ ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ بالکل، مصنف قدیم اسرائیل کی تاریخ کو الگ تھلگ دیکھنے کے بجائے اس وسیع علاقائی تناظر میں دیکھتا ہے جس پر ہم نے ابھی بات کی۔ کتاب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ عبرانی ثقافت بھی اس وقت کے ثقافتی دھاروں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نظریہ ہے،
لیکن کسی بھی نظریے کے لیے کچھ ثبوت یا مماثلتیں تو ہونی چاہیے۔ مصنف کن نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کتاب کئی متوازی نکات پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ثقافتی رسومات، عبرانیوں میں لیوریٹ شادی کی رسم یعنی بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا، اس کی جڑیں یا اس سے ملتی جلتی رسومات ہند یورپی قبائل میں بھی موجود تھیں۔ اچھا، اسی طرح پادری طبقے کا تصور، جس طرح بائبل میں لیوی قبیلہ یعنی لیوائٹس مذہبی رسومات اور علم پر اجارہ داری رکھتا ہے، ویسا ہی کردار ہندوستان میں براہمنوں کا تھا یا دیگر ہند یورپی معاشروں میں پجاری طبقے کا تھا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ مماثلتیں محض اتفاق ہوں؟ بہت سی قدیم ثقافتوں میں پجاری طبقے اور ملتی جلتی شادی کی رسومات ہوتی ہیں۔ مصنف یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ براہ راست اثر تھا، نہ کہ محض اتفاق؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور اسی لیے مصنف صرف رسومات پر انحصار نہیں کرتا۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ سب سے مضبوط مماثلتیں اساطیر اور علامتوں میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہوہ کا تصور، بائبل میں انہیں اکثر ایک جنگجو دیوتا کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو افراتفری کی قوتوں جیسے سمندر یا دیگر دیوتاؤں کو شکست دے کر کائنات کو ترتیب دیتا ہے۔ اور یہ کہانی بابل کے مردک یا ویدک اندرا کی کہانیوں سے بہت ملتی جلتی ہے، جو سب افراتفری کی ایک دیوی یا افریت کو شکست دے کر دنیا بناتے ہیں۔ اور علامتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ علامتیں اکثر گہرے ثقافتی روابط کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب پہاڑ اور آگ کی علامت پر بہت زور دیتی ہے۔ دونوں روایات میں پہاڑ کو الہی موجودگی کی جگہ سمجھا جاتا ہے، جیسے کوہ سینا پر خدا کا ظہور۔ صحیح۔ اسی طرح آگ کو الہی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہوہ کا آگ کے ستون میں ظاہر ہونا اور ہند آریائی لوگوں کا اگنی دیوتا یعنی آگ کے دیوتا کی پوجا کرنا، ان میں ایک گہری علامتی مماثلت نظر آتی ہے۔ اور وہ روشنی بمقابلہ تاریکی کی سنویت جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، کیا وہ یہاں بھی نظر آتی ہے؟ جی، بہت واضح طور پر۔ عبرانی متون میں روشنی کو اچھائی، علم اور خدا سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ تاریکی کو برائی، جہالت اور خدا کی غیر موجودگی سے۔ یہ بالکل وہی روشنی بمقابلہ تاریکی کی الہیات ہے جسے کتاب کے مطابق شمالی حملہ آور اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہو سکتا؟ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ ان تمام مماثلتوں، جنگجو دیوتا، پجاری طبقہ، آگ اور روشنی کی علامتیں کو محض اتفاق کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو نظریاتی اور علامتی مماثلتیں ہیں، لیکن اس سب کا تعلق اس کتاب کے مرکزی موضوع یعنی دیوی کی پوجا کے خاتمے سے کیسے بنتا ہے؟ مصنف نے اس نظریے کو بائبل کی سب سے مشہور کہانی آدم اور حوا پر کیسے لاگو کیا؟ یہ اس باب کا کلائمیکس ہے۔ کتاب میں آدم اور حوا کی کہانی کا تجزیہ اس نظریے کی ایک کیلی مثال کے طور پر کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ کہانی صرف پہلے گناہ کی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک نئے سماجی نظام یعنی پدرشاہی کا جواز پیش کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ روایتی طور پر تو اسے انسانیت کے زوال کی کہانی سمجھا جاتا ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کہانی کے کرداروں کو علامتی طور پر دیکھیں۔ سانپ جسے حوا نے سنا، قدیم دیوی مذاہب میں اکثر حکمت اور علم کی علامت تھا۔ اچھا، سانپ حکمت کی علامت تھا؟ جی، تو حوا کا اس حکمت کی بات ماننا اور علم کا پھل کھانا، اس عمل کو ایک گناہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور اس گناہ کی سزا کیا تھی؟ عورت کے لیے درد زہا اور تیرا شوہر تجھ پر حکم کرے گا کا حکم، اور مرد کے لیے محنت اور مشقت۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کہانی نے مرد کی عورت پر حکمرانی کو ایک خدائی سزا یا حکم کے طور پر پیش کیا؟ بالکل۔ اس نظریے کے مطابق آدم اور حوا کی کہانی صرف گناہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک نئے سماجی نظام کا آئین ہے، ایک ایسا آئین جو یہ کہتا ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ اس طرح عورت کی روحانی طاقت اور حکمت، جس کی علامت سانپ تھا، کو منفی رنگ دے کر مرد کے غلبے کو فطری اور الہی طور پر جائز قرار دے دیا گیا۔ تو یہ دیوی کی پوجا کرنے والی دنیا کے خاتمے اور مرد دیوتا کی دنیا کے آغاز کا اعلان تھا۔ جی،
کتاب کے مطابق یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ تو آج حصہ 3 میں ہم نے ایک بہت بڑے تاریخی دھارے کا جائزہ لیا، ہند یورپی ہجرتیں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی مذہبی اور سماجی تبدیلیاں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دیوی کی پوجا سے مرد دیوتاؤں کی طرف منتقلی ہوئی اور اس تبدیلی کو نئی کہانیوں اور سماجی ڈھانچوں کے ذریعے کیسے جواز فراہم کیا گیا۔ جی، اور ہم نے کتاب کے اس متنازع مفروضے پر بھی بات کی کہ یہ ثقافتی لہریں کس طرح عبرانی روایات پر بھی اثر انداز ہوئی ہوں گی۔ یہ ابواب قدیم دنیا میں نظریات، طاقت اور اساطیر کی جدوجہد کی ایک بہت ہی پیچیدہ اور فکر انگیز تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگلے حصے یعنی حصہ 4 میں ہم اگر بادشاہ نہ روتا اور مقدس جنسی رسومات نامی ابواب کا جائزہ لیں گے۔ یہ موضوعات اور بھی دلچسپ ہونے والے ہیں۔ یقیناً اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جب دیوی کی پوجا موجود تھی تو رسمی طاقت کیسے کام کرتی تھی۔ ہم مقدس شادی کی رسم، اعلیٰ پجارن اور ملکہ کے کردار اور مندروں میں جنسیت کے تصور پر بات کریں گے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے قانونوں کے ذریعے ان جنسی اصولوں کو کیسے بدلا گیا، جو اس کہانی کو مزید آگے بڑھائے گا۔ جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک مخصوص طاقت کی تبدیلی کو جواز فراہم کرنے کے لیے جو بنیادی کہانیاں بنائی گئی تھیں، وہ آج قیادت، نیکی اور صنفی کرداروں کے بارے میں ہمارے لاشعوری تعصبات کو کس طرح تشکیل دیتی رہتی ہیں۔ اس گفتگو میں ہم ان سیاسی اور مذہبی ڈھانچوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو قدیم دیوی پر مبنی معاشروں میں الہی اختیار، ملکہ کی حیثیت، مقدس شادی اور جنسیت کو آپس میں جوڑتے تھے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ابواب صرف پرانی رسومات کے بارے میں نہیں ہیں، یہ اس عمل کو سمجھنے کی کنجی ہیں کہ کس طرح مذہبی اختیار کو سیاسی طاقت میں تبدیل کیا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب 6 کا عنوان ہے اگر بادشاہ نہ روتا۔ یہاں پہلا نکتہ ہی بہت چونکا لینے والا ہے کہ حکمرانی کا الہی حق یعنی ڈیوائن رائٹ وہ کسی مرد خدا سے نہیں بلکہ دیوی سے منسلک تھا۔ جی، یہ تو آج کی سوچ کے بالکل ہی برعکس ہے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق تخت کا اختیار براہ راست دیوی سے آتا تھا اور زمین پر اس کی نمائندہ اعلیٰ پجارن یا ہائی پریسٹس تھی۔ تو یہ صرف ایک روحانی عہدہ تھا یا اس کے پاس اصل طاقت بھی تھی؟ نہیں، یہ صرف روحانی عہدہ نہیں تھا۔ یہی تو اصل بات ہے۔ یہ حقیقی سیاسی طاقت کا مرکز تھا اور اس کا تعلق تھا مادر سری نسب یعنی میٹرولینیل ڈیسینٹ سے۔ میٹرولینیل ڈیسینٹ یعنی وراثت ماں کی نسل سے چلتی تھی؟ جی بالکل، اختیار اور وراثت ماں سے بیٹی کو منتقل ہوتی تھی، باپ سے بیٹے کو نہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بادشاہ کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اس کی حیثیت کا انحصار اس کی بیوی پر تھا جو اعلیٰ پجارن تھی؟ ایک طرح سے بالکل یہی بات ہے۔ اکثر تو اعلیٰ پجارن اور ملکہ کا کردار ایک ہی شخصیت میں ہوتا تھا، یعنی سیاسی اختیار جو تھا وہ مذہبی اختیار سے ہی نکل رہا تھا۔ اچھا، تو شروع میں حکومت کا ڈھانچہ کیسا تھا؟ کیا ایک بادشاہ ہوتا تھا جو سب پر حکومت کرتا تھا؟ نہیں، شروع میں ایسا نہیں تھا۔ ابتدائی کمیونٹیز میں بزرگوں کی اسمبلیاں ہوتی تھیں، اسمبلیز آف ایلڈرز، فیصلے مل کر کیے جاتے تھے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طرز حکمرانی تھا۔ تو پھر یہ ایک شخص کی بادشاہت کا نظام کہاں سے آیا؟ یہ ایک بدتدریج عمل تھا اور مصنف اسے توحید پرستی یعنی مونوتھیزم کے عروج سے جوڑتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی جیسے آسمان پر ایک خدا ویسے ہی زمین پر ایک بادشاہ۔ بالکل، یہ طاقت کو مرکزیت دینے کا ایک بہت ہی مؤثر نظریاتی فارمولہ ہے۔ یعنی مذہبی علامت نگاری وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی الہیات پولیٹیکل تھیولوجی میں بدل گئی۔ سیاسی الہیات یعنی آسمانی کہانیوں کو زمینی طاقت کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کرنا۔ صحیح، یہ کہنا کہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہے اسی کی ایک مثال ہے۔ جب اختیار ایک ہستی میں مرکوز ہو گیا تو زمین پر بھی اختیار کو ایک فرد میں مرکوز کرنا نظریاتی طور پر بہت آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
تو اگر اختیار دیوی کے پاس تھا اور نظام مادر سری تھا تو ایک مرد حکمران کو اپنی قانونی حیثیت کیسے ملتی تھی؟ اسی سلسلے میں مقدس شادی کی رسم کا ذکر آتا ہے۔ جی، سیکرڈ میرج یہ ان مذاہب کا ایک مرکزی حصہ تھی۔ سننے میں تو یہ بہت رومانوی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کوئی پریوں کی کہانی والی شادی نہیں تھی۔ اس رسم میں اعلیٰ پجارن، جو دیوی کی نمائندہ تھی، ہر سال اپنے لیے ایک نوجوان مرد ساتھی یعنی کنسورٹ کا انتخاب کرتی تھی۔ اور اس ساتھی کو بادشاہ کا درجہ دیا جاتا تھا؟ جی، وہ اکثر دیوی کا بیٹا یا محبوب کہلاتا تھا، جیسے سمر کی دیوی انانا اور اس کا ساتھی تموز۔ اور اس رسم کا اصل مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ صرف ایک علامتی شادی تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا بہت گہرا تعلق زراعت اور فطرت کے چکر سے تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اعلیٰ پجارن اور اس کے ساتھی کا ملاپ زمین کی زرخیزی کو یقینی بنائے گا۔ یعنی اس سے فصلیں اچھی ہوں گی، معاشرہ خوشحال ہوگا۔ بالکل، یہ کائنات کی تخلیقی قوتوں کو متحرک کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک سالانہ ریچارج بٹن کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس معاہدے میں ایک بہت ہی خوفناک شرط بھی شامل تھی، ہے نا؟ میں مرد ساتھی کی رسمی قربانی کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، یہ اس کا سب سے ڈرامٹک پہلو ہے۔ ماخذ کے مطابق کئی ثقافتوں میں یہ ساتھی صرف 1 سال کے لیے بادشاہ بنتا تھا۔ صرف 1 سال؟ جی، سال کے آخر میں فصل کی کٹائی کے بعد اسے رسمی طور پر قربان کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ آج کے نقطہ نظر سے بالکل، لیکن ان کے لیے یہ موت اور پنرجنم کے عظیم کائناتی چکر کی علامت تھی۔ اس کی موت سے زمین کی زرخیزی کی تجدید ہوتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے بیج زمین میں مر کر ایک نیا پودا بناتا ہے۔ یہ کائناتی توازن برقرار رکھنے کا ایک ضروری عمل سمجھا جاتا تھا۔ یہ مرنے والا خدا یا ڈائنگ گاڈ کا تصور تو اور بھی کئی قدیم تہذیبوں میں ملتا ہے نا؟ بالکل، یہ بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں سمر اور بابل میں تموز ملتا ہے۔ مصر میں اوزیرس کی کہانی بھی تو کچھ ایسے ہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مصر میں اوزیرس اور اناتولیا میں بھی اسی طرح کے دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں۔ ان سب کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، ایک نوجوان دیوتا جو مرتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کی موت اور قیامت کا تعلق موسموں کی تبدیلی اور زراعت سے ہے۔ تو پھر ہم 1 سال کے لیے بننے والے اور قربان ہو جانے والے بادشاہ سے ایک مستقل موروثی بادشاہت تک کیسے پہنچے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ ایک سست رفتار انقلاب تھا، ایک بدتدریج عمل تھا۔ وقت کے ساتھ مرد بادشاہوں نے دیوی سے وابستہ مذہبی طاقت کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ انہوں نے خود کو دیوی کا مستقل ساتھی یا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، اور جو رسمی بادشاہ کا قتل یعنی ریگیسائڈ کا تصور تھا وہ بھی بدل گیا۔ اچھا، یعنی اب بادشاہ کو قربان نہیں کیا جاتا تھا؟ اب ساتھی کو ہر سال قربان کرنے کے بجائے جانوروں کی قربانی دی جانے لگی یا پھر علامتی رسومات ادا کی جانے لگی۔ اور اسی دوران مادرسری نظام کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے اسے بھی ختم کیا گیا ہوگا۔ جی بالکل، جب بادشاہ مستقل ہو گیا تو اس نے وراثت کا نظام بھی بدل دیا۔ اب بادشاہت ماں سے بیٹی کو نہیں بلکہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہونے لگی۔ تو اس طرح پدرسری نظام نے جگہ لے لی۔ جی، اور دیوی کی طاقت چھین کر مرد خدا اور اس کے نمائندے یعنی بادشاہ کو دے دی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت نے اپنی قانونی حیثیت دیوی سے ادھار لی، بالکل۔ اور پھر اسی طاقت کو استعمال کر کے دیوی کو ہی منظر سے ہٹا دیا۔ یہ تو تاریخ کی سب سے بڑی نظریاتی ہیرا پھیری لگتی ہے۔ ماخوذ یہی دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ گہری تاریخی ستم ظریفی ہے۔ بادشاہت نے اپنی بنیاد تو دیوی سے حاصل کی، لیکن پھر اسی بنیاد کا استعمال کرتے ہوئے دیوی اور اس کی پجارنوں کے اختیار کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ تو صرف طاقت کی بات ہوئی، لیکن انہوں نے دیوی سے جڑی ایک اور چیز، مقدس جنسیات کو بھی نشانہ بنایا، اور یہی ہمیں باب 7 کی طرف لے جاتا ہے، جو شاید اس پوری بحث کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے جدید اخلاقی پیمانوں کو عارضی طور پر ایک طرف رکھنا ہوگا۔ یہاں مصنف کینان کی آبادی اور ان کی مذہبی رسومات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جن کا ذکر پرانے عہد نامے میں اکثر تنقید کے ساتھ ملتا ہے۔ صحیح۔ تو کینان کی یہ رسومات تھیں کیا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ زرخیزی کے کلٹس
یعنی فرٹیلیٹی کلٹس تھے جو بال اور اشیرا جیسے دیوتاؤں سے وابستہ تھے۔ جی، بال اور اشیرا یہ رسومات مندر کے کمپلیکس میں ادا کی جاتی تھیں۔ ان میں مرکزی حیثیت جنسی رسومات کو حاصل تھی جنہیں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مقدس جنسیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض جسمانی لذت کا حصول نہیں تھا، یہ ایک مذہبی فریضہ تھا جو کائنات کی تخلیقی توانائیوں کو متحرک کرنے کے لیے انجام دیا جاتا تھا۔ اس وقت جنسیت کو گناہ نہیں بلکہ ایک الہی تحفہ سمجھا جاتا تھا، زندگی کی قوت کی علامت۔ اور ان رسومات میں خواتین کا کیا کردار تھا؟ خواتین ان رسومات میں مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ مندروں میں خدمات انجام دیتی تھیں اور ان مقدس جنسی طریقوں میں شامل ہوتی تھیں۔ ان کے اعمال کو دیوی کے اعزاز میں ادا کیا جانے والا عمل سمجھا جاتا تھا۔ اس کا تعلق بھی زراعت سے تھا؟ بہت گہرا تعلق تھا۔ دیکھیں، تولیدی علامت نگاری کا زراعت کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے۔ جیسے عورت بچے کو جنم دیتی ہے ویسے ہی زمین فصل کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اور فطری تعلق سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر وہ نقطہ کب اور کیوں آیا جب اس مقدس عمل کو گناہ سمجھا جانے لگا؟ خاص طور پر عبرانی متون میں ان رسومات کی اتنی شدید مذمت کیوں کی گئی؟ یہاں مصنف ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے پدرسری معاشروں، خاص طور پر عبرانی ثقافت نے ان رسومات کی شدید اخلاقی مذمت کی۔ مقدس کا بیانیہ گناہ کے بیانیے میں تبدیل ہو گیا؟ بالکل، اور یہ تبدیلی صرف اخلاقی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہرا سیاسی اور معاشی ایجنڈا تھا۔ سیاسی اور معاشی ایجنڈا، وہ کیا تھا؟ اس کا تعلق وراثت سے تھا۔ دیکھیں، مادرسری معاشروں میں نسب ماں سے چلتا تھا، تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ صحیح۔ لیکن جب پترسری نظام آیا، جہاں جائیداد اور عہدہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہونا تھا، تو مرد کے لیے یہ یقینی بنانا زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا کہ اس کا وارث اسی کا حیاتیاتی بیٹا ہو۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کنوارا پن یعنی ویجنٹی اور عورت کی وفاداری پر جو اتنا زور دیا جاتا ہے، جی، اس کی جڑیں اخلاقیات سے زیادہ جائیداد کے تحفظ میں ہے؟ ماخذ کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ اگر جائیداد اور بادشاہت باپ سے بیٹے کو منتقل ہونی ہے تو باپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ بیٹا اسی کا ہے، اور یہ یقین صرف ایک ہی طرح ممکن تھا۔ کیسے؟ عورت کی جنسیت پر مکمل کنٹرول سے۔ اسی سماجی مجبوری سے کنوارا پن اور وفاداری کے سخت قوانین نے جنم لیا۔ جو چیز پہلے ایک مقدس عمل تھی، اب وہ ایک خطرناک اور گناہ آلود چیز بن گئی جسے قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ یہ تو پورا نقطۂ نظر ہی بدل دیتا ہے، اور اس نظریاتی تبدیلی کو نافذ کرنے کے لیے پرانی علامتوں کو بھی تو بدلا گیا ہوگا۔ ماخذ میں سانپ کی علامت کا ذکر آتا ہے۔ جی، سانپ۔ قدیم ثقافتوں میں سانپ ایک بہت طاقتور اور مثبت علامت تھا۔ مثبت؟ ہمارے ہاں تو اسے منفی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ حکمت، پنرجنم اور جنسیت سے وابستہ تھا۔ بہت سے آثار قدیمہ میں دیوی کو سانپوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ الہی نسوانیت کی ایک مقدس علامت تھی۔ لیکن پیدائش کی کہانی، جینیسس کی کہانی میں سانپ کو ایک منفی کردار کے طور پر پیش کیا گیا جو ہوا کو ورغلاتا ہے۔ یہی وہ علامتوں کی دوبارہ تشریح ہے جس کی مصنف بات کر رہا ہے۔ سانپ جو کبھی حکمت کی علامت تھا، اب دھوکے اور برائی کی علامت بن گیا۔ اور علم کے درخت کے بارے میں کیا؟ مصنف یہ نظریہ بھی پیش کرتا ہے کہ جنت کے باغ میں علم کا درخت، A Tree of Knowledge، دراصل دیوی سے وابستہ مقدس انجیر کا درخت تھا، اور اس کا پھل کھانا گناہ نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ جنسی شعور حاصل کرنے کی علامت تھا۔ واہ! تو پیدائش کی کہانی ایک طرح کا جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو تھی، یعنی ایک پرانی طاقتور ثقافت کی علامتوں کو لے کر انہیں ولن بنا دیا گیا تاکہ ایک نئے نظریے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ماخذ کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ اس نئی کہانی نے مرد کو بنیادی تخلیق کار اور عورت کو ایک ثانوی، کمزور اور گناہ کی طرف مائل کردار میں پیش کیا۔ اس نے دیوی کی عبادت اور اس سے وابستہ مقدس جنسیت کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دے دیا۔ تو یہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک سیاسی اور سماجی انقلاب کا منشور تھا جس کا مقصد پرانے نظام کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ لیکن کیا یہ قدیم رسومات اس نئے نظام کے آنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئیں؟ کیا لوگوں نے اسے فوراً قبول کر لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔
और यही बात इस मामले को मजीद पेचीदा बनाती है। बाइबल में ही इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि इन इस्लाहात के बावजूद आम लोग पुरानी देवी आशीरा की पूजा करते रहे। यानी ये कशमकश जारी रही। जी, मुक़द्दस मुकामात पर जिनसी रसूमात जारी रहें। इससे ज़ाहिर होता है कि ये दो निज़ामों के दरमियान एक तवील और शदीद सकाफ़ती जंग थी, और पुराने अकायद बहुत मजबूती से जड़ पकड़े हुए थे। ये जंग सदियों तक जारी रही। तो इस सब का खुलासा क्या है? हिस्सा चहारम में हमने देवी की रिवायात के अंदर मजहबी इख्तियार, मुक़द्दस शादी और जिनसियत के गहरे ताल्लुक का जायजा लिया। हमने देखा कि किस तरह हुक्मरानी का हक देवी से मुंसलिक था और ज़रखेज़ी की रसूमात समाजी ज़िंदगी का मरकज़ थीं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह पितरसरी निज़ाम के उरूज ने इन ढांचों को चैलेंज किया और बिलाखिर उन्हें तब्दील कर दिया। मुकद्दस को गुनाह में तब्दील कर दिया गया और ख़वातीन के मजहबी और समाजी इख्तियार को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर कर दिया गया। और यही बुनियाद अगले हिस्से के लिए अहम है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इन रिवायात को सिर्फ नज़रियाती तौर पर नहीं बल्कि कानून और ताकत के जोर पर कैसे दबाया गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जिन ख्यालात को फितरी या इखलाकी समझते हैं वो दरअसल हजारों साल पुरानी सियासी और माशी ज़रूरतों की पैदावार हो सकते हैं। हिस्सा पंजम में हम आसमान की मलका की इबादत और देवी मजहब के कानूनी दबाव का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि जब नज़रियात और कवानीन आपस में टकराते हैं तो तारीख क्या शक्ल इख्तियार करती है। आज की गुफ्तगू में हम कैनान में देवी की इबादत के जो आसार कदीमा के शवाहिद हैं और फिर ख़वातीन के मजहबी इख्तियार के ख़िलाफ़ जो लावी मुखारफत थी उसका गहराई से तज्जिया करेंगे। जी, आज हम जब खुदा एक औरत थी के बाब 8 और 9 पर बात करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि किस तरह एक पहले से मौजूद गालिब मजहबी निज़ाम को एक तरह से मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया गया और उसकी जगह एक बिल्कुल मुख्तलिफ समाजी और मजहबी ढांचे ने ले ली। ये एक तहज़ीब की कहानी है जिसे आप कह सकती हैं दोबारा लिखा गया। ठीक है, तो आइए इस तहजीब की कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से माहिरीन आसार कदीमा करते हैं, यानी ज़मीन से। क्या हमारे पास उस देवी की इबादत का कोई ठोस मादी सबूत है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, या ये सब सिर्फ कयास आराइयां हैं? नहीं, ये क़यास आराइयों से बहुत आगे की बात है। आसार कदीमा के शवाहिद न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बहुत ज़्यादा और वाज़ेह हैं। केनान की सरजमीन पर खुदाई के दौरान देवी के लातादाद मुजस्समे और मूर्तियां मिली हैं। लातादाद? जी, बहुत ज्यादा। और सबसे हैरान कुन बात उनकी उम्र है। उनमें से कुछ 7000 कब्ल मसीह पुरानी है। किताब में उन्हें बहुत खूबसूरती से आसमान की मलका की कदीम तरीन इबादत की खामोश गवाही कहा गया है। एक मिनट, 7000 कब्ल मसीह? ये तो नाकाबिल यकीन है। यानी जब मिस्र में अजीम अहराम भी नहीं बने थे, जब तहरीर भी ठीक से इजाद नहीं हुई थी, तब भी इस खित्ते में लोग देवी की पूजा कर रहे थे। बिल्कुल। इससे तो तारीख का पूरा तनाजुर ही बदल जाता है। ये कोई नया या बाहर से आया हुआ अकीदा नहीं था, ये तो इस जमीन का असल अकीदा लगता है। बिल्कुल, ये अकीदा उतना ही पुराना है जितनी वहाँ की तहजीब, और ये कोई एक आध जगह पर नहीं मिला। ख़ास तौर पर माहिरीन आसार कदीमा को इश्तरोत यानी एस्टार्टे और आशेरा यानी ऐशरा की छोटी मूर्तियां बड़ी तादाद में मिली हैं। ये आमतौर पर मिट्टी की बनी हुई छोटी मूर्तियां हैं जिन्हें शायद लोग अपने घरों में रखते थे। अच्छा, तो ये ज़ाती किस्म की इबादत के लिए थे? जी हाँ, ऐसा ही लगता है। इसके अलावा इश्तरोत की तख्तियां यानी स्टार्ट के प्लैक्स भी मिली हैं, जिनमें देवी को ज़रखेज़ी, ताकत और बाज़ औक़ात जंग की अलामत के तौर पर दिखाया गया है। तो ये कोई दूर दराज छुपे हुए मंदिरों की बात नहीं हो रही, ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था? जी हाँ, ये अवामी मजहब था। ये दरियाफ्तें इस बात की तस्दीक करती हैं कि देवी का मजहब न सिर्फ मौजूद था बल्कि इब्राहीम की आमद से हजारों साल पहले एक फलता फूलता कायम शुदा अकीदा था। और ये सिर्फ देहातों तक महदूद नहीं था। सूर यानी टायर और सईदा यानी साइडन जैसे बड़े और तिजारती शहर इन देवियों की पूजा के अहम मराकज़ थे।
لیکن یہیں پر سب سے بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے نا؟ کیونکہ بائبل کی روایات کے مطابق اس وقت تک عبرانیوں کا سرکاری مذہب تو یہوہ یعنی یہوے کا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دو بالکل مختلف مذہبی نظام چل رہے ہوں؟ ایک طرف سرکاری طور پر ایک مرد خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور دوسری طرف گھر گھر میں دیوی کی مورتیاں موجود ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں سرکاری مذہب اور عوامی عقائد کے درمیان فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا اکثر تاریخ میں ہوتا ہے۔ ریاست کا ایک سرکاری مذہب ہوتا ہے لیکن عوام کی سطح پر پرانی روایات اور عقائد زندہ رہتے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں سرکاری مذہب بلا شبہ یہوہ کا تھا، لیکن بائبل کی اپنی آیات اور آثار قدیمہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بال یعنی بال جو مرد زرخیزی کے دیوتا تھے اور اشتروت یعنی دیوی، ان سے وابستہ عوامی عقائد کا مقامی آبادی پر بہت گہرا اور مستقل اثر تھا۔ تو یہ ایک قسم کا ثقافتی ملاپ تھا۔ لوگ شاید سرکاری تہواروں میں یہوہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب گھر میں فصل کی دعا کرنی ہوتی یا اولاد مانگنی ہوتی تو وہ پرانی دیوی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ بہت سے عبرانیوں کے لیے دیوی کا مذہب ایک بڑا لالچ تھا، جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے، اور اس کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں۔ شاید یہ ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا جسے وہ مکمل طور پر ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ یعنی یہ ان کی وراثت کا حصہ تھا۔ جی، بائبل میں ہمیں بار بار آسمان کے ملکہ کو بخور جلانے اور اس کے لیے روٹیاں پکانے کے حوالے ملتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ عبادت کوئی خفیہ عمل نہیں تھا، بلکہ کافی عام اور کھلے عام کیا جاتا تھا، خاص طور پر خواتین میں۔ اور یہاں پر یہ کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اتنا عام تھا تو بائبل کی تحریریں جو اس دور کے لیے ہماری بنیادی ماخذ ہیں اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کی حمایت تو نہیں کرتی۔ یہیں پر ہمیں لاوی نقطۂ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ بائبل کی یہ رپورٹیں جو زیادہ تر لاوی قبیلے کے کاہنوں نے لکھیں یا مرتب کی، ایک بہت ہی خاص مذہبی اور سیاسی ایجنڈا پیش کرتی ہیں۔ وہ کنعان میں پہلے سے موجود کافر مذاہب کی رپورٹیں اس انداز سے پیش کرتے تھے جو ان کے اپنے نظریات کو مضبوط کرتا تھا۔ ان کے لیے یہ سب گمراہی تھی، ایک ایسا گناہ جسے جڑ سے اکھاڑنا ضروری تھا۔ تو یہ صرف ایک غیر جانبدارانہ تاریخی رپورٹنگ نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ ایک نظریاتی جنگ تھی جو متن کے صفحات پر لڑی جا رہی تھی۔ بالکل، اور یہ جنگ صرف صفات پر نہیں لڑی گئی، اس میں قربان گاہوں، مورتیوں اور دیوی سے منسوب مقدس درختوں اور علامات کو تباہ کرنے کا واضح حکم شامل تھا۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جنوبی کنعان میں جہاں لاویوں کا اثر و رسوخ زیادہ مضبوط تھا، باقی مشرق قریب کے مقابلے میں دیوی کی عبادت کے آثار نسبتاً کم ملے ہیں۔ اچھا، تو انہیں جان بوجھ کر مٹایا گیا؟ جی، انہیں منظم طریقے سے مٹایا گیا۔ تاریخ کو مؤثر طریقے سے دوبارہ لکھا گیا، جس میں دیوی کی عبادت کو بت پرستی کا نام دیا گیا، یعنی ایک ایسا کمتر اور جاہلانہ عقیدہ جسے ختم کرنا تہذیب کی علامت تھی۔ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ تاریخ کو دوبارہ لکھا گیا تو یہ صرف مذہبی اختلاف سے کہیں زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف دو مختلف دیوتاؤں کے ماننے والوں کا جھگڑا نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ جی، یہ محض مذہبی اختلاف تھا ہی نہیں، یہ ایک بنیادی ثقافتی اور سیاسی تصادم تھا۔ اس کی جڑیں معاشرتی ڈھانچے میں، یعنی سماج کیسے چلتا ہے، اس میں پیوست تھیں۔ دیوی کی عبادت اکثر مادرسری یعنی میٹریلینیل نظاموں سے جڑی تھی، جہاں نسب اور وراثت ماں کے ذریعے چلتی تھی۔ ان معاشروں میں عورتوں کو جائیداد رکھنے اور اسے اپنی بیٹیوں کو منتقل کرنے کا حق حاصل تھا۔ اور عبرانیوں کا نظام اس سے بالکل مختلف تھا۔ بالکل الٹ، انہوں نے ایک پتریسری یعنی پیٹریلینیل نظام متعارف کرایا، جہاں ہر چیز، نام، نسب، جائیداد باپ کے ذریعے کنٹرول ہوتی تھی اور بیٹے کو منتقل ہوتی تھی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ پہلے خاندانی دولت اور شناخت ماں سے بیٹی کو ملتی تھی جیسے ایک وراثت۔ نئے نظام نے اس بہاؤ کو مکمل طور پر الٹ دیا اور سب کچھ باپ سے بیٹے کی طرف کر دیا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مذہب کی آڑ میں ایک سماجی انقلاب تھا، یعنی اصل جنگ عقیدے کی نہیں بلکہ وراثت، زمین اور خاندان پر کنٹرول کی تھی۔
یہ تو پورے معاملے کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ اختیار اور کنٹرول کی جنگ تھی۔ لاوی کاہنوں نے دیوی کی عبادت کو اپنے مذہبی اور سماجی اختیار کے لیے ایک براہ راست خطرے کے طور پر دیکھا۔ اگر عورتیں مذہبی رسومات ادا کر سکتی ہیں اور دیوی کے ذریعے روحانی طاقت حاصل کر سکتی ہیں تو پھر مرد کاہنوں کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، ان کا اختیار چیلنج ہو رہا تھا۔ بالکل، اس اصلاح کے پیچھے واضح سیاسی مقاصد تھے: زمین، وراثت اور سماجی ڈھانچے پر کنٹرول قائم کرنا، اور ایسا کرنے کے لیے اس موجودہ نظام کو کمزور کرنا ضروری تھا جو عورتوں کو معاشی اور سماجی طور پر با اختیار بناتا تھا۔ یہ سمجھنا کہ یہ کنٹرول کی جنگ تھی بہت اہم ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاویوں نے یہ کنٹرول حاصل کیسے کیا؟ صرف نظریات اور پرانی قربان گاہوں کو تباہ کرنا تو کافی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس نئے سماجی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا طاقت کا استعمال کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم باب 9 کے قانونی اور مذہبی دباؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، مخالفت شدید، منظم اور سب سے اہم قانونی طور پر نافذ کی گئی تھی۔ نظریات کو قوانین میں بدل دیا گیا۔ لاویوں نے ایسے قوانین بنائے جو دوسرے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزائیں بشمول موت کا حکم دیتے تھے۔ یہ صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں رہا بلکہ ایک ایسا جرم بن گیا جس کی سزا موت تھی۔ اور ماخذ میں اس کی ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال دی گئی ہے جو اس شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ جی ہاں، استثناء 13.6 کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اگر تمہارا بھائی، بیٹا، بیٹی، بیوی یا تمہارا عزیز ترین دوست تمہیں خفیہ طور پر دوسرے خداؤں کی خدمت کرنے کا مشورہ دے تو تمہیں رحم نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اسے مار ڈالنا چاہیے اور اسے سنسار کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ سب سے پہلے اٹھنا چاہیے۔ اپنے ہی خاندان کے افراد پر پہلا پتھر مارنا، یہ تو وفاداری کا ایک انتہائی امتحان ہے جو نظریے کو خون کے رشتوں پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ جی، یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اور یہ کنٹرول، یہ قانون کیا خاص طور پر خواتین کی زندگیوں پر لاگو ہوئے؟ ایسا لگتا ہے کہ قانونوں کا ایک بڑا حصہ براہ راست انہیں نشانہ بنا رہا تھا۔ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ قوانین کا ایک بہت بڑا اور آپ کہہ سکتی ہیں غیر متناسب حصہ خواتین کی جنسیت کو کنٹرول کرنے پر مرکوز تھا۔ لاوی متون نے صرف اور صرف خواتین پر سخت جنسی اخلاقیات نافذ کیں۔ مثال کے طور پر شادی سے پہلے کنواراپن یعنی ورجنٹی کی شرط لازمی تھی۔ اگر شادی کے وقت کوئی عورت کنواری نہ پائی جاتی تو اسے اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر لایا جاتا اور شہر کے لوگ اسے سنسار کر کے مار ڈالتے۔ شادی کے بعد بے وفائی کی سزا بھی یہی تھی۔ اور مردوں کے لیے کیا قوانین تھے؟ کیا ان پر بھی یہی پابندیاں تھیں؟ یہیں پر دوہرا معیار بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مردوں کو بغیر کسی سماجی یا قانونی نتیجے کے متعدد جنسی تعلقات رکھنے کی اجازت تھی۔ ان کے لیے بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے تعلقات رکھنا جرم نہیں تھا جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد کی بیوی یا بیٹی نہ ہو، یعنی کسی دوسرے مرد کی ملکیت نہ ہو۔ تو یہ اخلاقیات کا معاملہ نہیں تھا، یہ ملکیت کا معاملہ تھا۔ بالکل۔ ہاں، یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ سری نظام کے لیے انتہائی ضروری تھا تاکہ ولدیت یعنی پیٹرنٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور وراثتی سلسلے کو سختی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ باپ کون ہے تو جائیداد اور زمین کی وراثت کا پورا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو عورت کے جسم پر قوانین دراصل مرد کی وراثت کی لکیر کو محفوظ بنانے کے قوانین تھے۔ یہ معاشی کنٹرول تھا جسے مذہبی زبان میں پیش کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، اور یہ اس دیوی مذہب کے بالکل برعکس تھا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بالکل۔ دیوی مذہب کے مادریسری معاشروں میں جہاں نسب ماں سے چلتا تھا، ولدیت اتنی اہم نہیں تھی۔ عورتوں کی اپنی قانونی شناخت اور جائیداد کے حقوق تھے۔ لاوی قوانین نے اس پورے ڈھانچے کو الٹ دیا اور عورت کی قدر کو اس کے جسمانی کنوارپن اور شوہر سے وفاداری کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہاں بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس مذہبی جنگ کو بیان کرنے کے لیے جنسی زبان کا استعمال کیا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی حربہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی طور پر طاقتور علامتی ربط تھا۔ انہوں نے عورت کے جنسی نافرمانی یعنی اس کی جنسی خود مختاری کو علامتی طور پر پورے عبرانی لوگوں کی اپنے خدا یہوہ سے بے وفائی سے جوڑ دیا۔
عورت کی جنسی خود مختاری کو قوم کے روحانی زوال کی علامت بنا دیا گیا۔ یرمیا اور حزقیل جیسے نبیوں نے ان استعاروں کا بھرپور استعمال کیا۔ حرام کاری یعنی ہارلوٹری کے لفظ کو بت پرستی یعنی دوسرے خداؤں کی عبادت کے مترادف قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنے جنسی فیصلے خود کرتی تو اسے علامتی طور پر پوری قوم کے ایمان سے غداری کے برابر سمجھا جاتا تھا؟ علامتی طور پر جی ہاں، اس بیان بازی نے خواتین کی جنسیت پر کنٹرول کو یہوہ کے ساتھ قوم کے عہد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مرکزی حیثیت دے دی۔ اس نے عورت کے جسم کو ایک مذہبی میدان جنگ بنا دیا۔ یزبل یعنی جیزبل جیسی طاقتور ملکہ جو دیوی کی پوجا کرتی تھی، اس کی شخصیت کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا تاکہ دیوی کے مذاہب سے وابستہ تمام طاقتور اور خود مختار خواتین کو بدنام کیا جا سکے اور ان کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ صرف کاغذ پر سخت قوانین نہیں تھے یا صرف علامتی زبان کا استعمال نہیں تھا؟ کیا اس میں حقیقی تشدد بھی شامل تھا؟ بلا شبہ اس مخالفت میں دھمکیاں اور اصل بے رحمانہ تشدد دونوں شامل تھے۔ بائبل کے اقتباسات ان شہروں کی مکمل تباہی کا وعدہ کرتے ہیں جو لاوی قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قدیم مذاہب پر عمل کرنے والوں کے خلاف یہوہ کے نام پر کیے گئے وحشیانہ قتل عام کے واضح بیانات بھی موجود ہیں۔ مقصد ان طریقوں کا مکمل اور بے رحمانہ خاتمہ تھا تاکہ کوئی متبادل باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے کینان کی مٹی سے نکلنے والے دیوی کے چھوٹے مجسموں سے بات شروع کی، اور اب ہم قتل عام اور ایسے قانونوں پر بات کر رہے ہیں جو عورتوں کو سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے؟ مختصراً یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے ذریعے ایک مخصوص الہیات قانون بن گئی، اور اس قانون نے معاشرے کو مکمل طور پر نئی شکل دی۔ اسے 3 واضح مراحل میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا، الہیات قانونی ضابطہ بن گئی، یعنی ایک واحد مرد خدا اور عورت کی کمتر حیثیت کے بارے میں جو لاوی عقائد تھے، انہیں سخت سزاؤں کے ساتھ ٹھوس قانونوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو پہلے ایک نظریہ تھا، اب وہ ریاست کا قانون تھا۔ اور دوسرا؟ اس قانون نے ایک نیا مذہبی درجہ بندی نافذ کیا۔ بالکل، ان قانونوں نے لاوی کاہنوں اور مرد دیوتا یہوہ کی طاقت کو عبادت کی دیگر تمام شکلوں، خصوصاً دیوی کی عبادت پر مستحکم اور غالب کر دیا۔ انہوں نے مؤثر طریقے سے مذہبی اختلاف کو غیر قانونی بنا دیا۔ اب صرف ایک ہی سچائی تھی اور باقی سب جرم تھا۔ اور آخر میں، اور شاید سب سے زیادہ دیر پا اثر، یہ تھا کہ صنفی کرداروں کو بھی قانونی شکل دے دی گئی۔ جی ہاں، ان قوانین نے باضابطہ طور پر خواتین کی ماتحت حیثیت قائم کی۔ ان کی قدر کو ان کے کمارپن اور شوہر سے وفاداری سے جوڑ دیا، اور قانونی طور پر انہیں مردوں کی ملکیت کے طور پر بیان کیا۔ یہ ایک سماجی اور مذہبی انقلاب تھا جسے تلوار اور قانون دونوں کے زور پر نافذ کیا گیا۔ تو اس 5ویں حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دیوی کی آثار قدیمہ کی موجودگی ایک وسیع اور قدیم عقیدے کی گواہی دیتی ہے، اور پھر لاوی اتھارٹی کی طرف سے اس کی منظم اور پرتشدد مخالفت نے اسے کیسے ختم کیا۔ یہ واضح ہے کہ یہ صرف عقائد کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ طاقت، جائیداد اور پورے معاشرتی ڈھانچے پر کنٹرول کی ایک مکمل جنگ تھی۔ چھٹے حصے میں ہم آدم اور حوا کے افسانے اور خواتین کی حیثیت پر اس کے طویل مدتی اثرات کا تجزیہ کریں گے۔ اور جاتے ہوئے سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے، یہ غور کرنا بہت اہم ہے کہ ان بنیادی مذہبی متون کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدل سکتی ہے جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک الہی وحی کا نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور سیاسی فتح کا بھی دستاویز ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون جیتا اور جیتنے والوں نے تاریخ کو کیسے لکھا۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے اس کتاب جب خدا ایک عورت تھی کے ذریعے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مصنفہ کے مطابق قدیم معاشروں میں دیوی کی پوجا سے لے کر پدر شاہی نظام کے عروج تک کیا کچھ ہوا۔ آج ہم اس سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آخری 2 ابواب کا جائزہ لیں گی۔ باب 10 آدم اور حوا کی اساطیر کے پرت کھولنا، اور باب 11 حوا کی بیٹیاں۔
یہاں مصنفہ اپنے تمام دلائل کو اکٹھا کر کے یہ دکھاتی ہیں کہ ایک کہانی کیسے معاشرے کی بنیادوں کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیکس ہے۔ یہاں آ کر سارے دھاگے آپس میں ملتے ہیں۔ مصنفہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ آدم اور حوا کی کہانی صرف ایک مذہبی داستان نہیں، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی اور سماجی ہتھیار تھی، جسے ایک پرانے عالمی نظریے کو ختم کرنے اور ایک نئے نظام کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو پھر آئیے باب 10 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ کا پہلا نقطہ پیدائش یعنی جینیسس کی داستان کے ڈھانچے کے بارے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کہانی کے شروع ہوتے ہی ایک مذکر خالق کو مرکزیت دے دی جاتی ہے۔ یہ تو ان تمام قدیم تصورات سے بالکل مختلف ہے جن پر ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں۔ جی، یہ ایک بنیادی تبدیلی تھی، ایک فنڈامنٹل شفٹ تھا۔ اب تک ہم نے جن تہذیبوں کا ذکر کیا، وہاں تخلیق کا عمل زیادہ تر ایک عظیم دیوی سے منسوب تھا، جو اپنے وجود سے کائنات کو جنم دیتی تھی۔ لیکن پیدائش کی کہانی میں ایک مذکر خدا ہے، جو کائنات کو صرف اپنے حکم سے، اپنے کلام سے تخلیق کرتا ہے، اور پھر اسی ڈھانچے کے اندر عورت کا کردار بھی بالکل مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، حوا کا کردار، اسے آدم کے لیے اور آدم سے تخلیق کیا گیا۔ مصنفہ کے مطابق یہ کوئی معمولی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کو ایک ثانوی اور آپ کہیں کہ ماتحت حیثیت دینے کی بنیاد ہے۔ یعنی عورت کا وجود خود مختار نہیں، بلکہ مرد کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اور یہی بیانیہ بعد میں آنے والے تمام سماجی اور قانونی ڈھانچے کی بنیاد بنا۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے، وہ ہے علامتوں کی نئی تشریح، خاص طور پر سانپ کی علامت۔ اچھا، سانپ کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں تو فوراً دھوکہ، فریب اور بدی کا تصور آتا ہے، لیکن کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس کا مطلب ہمیشہ سے یہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں، جیسے سمیر، بابلون اور یہاں تک کہ کنعان میں بھی، سانپ کو حکمت، لافانیت اور الہی پیغامات کی ایک مقدس علامت سمجھا جاتا تھا۔ سانپ اپنی کھال اتارتا ہے، جو موت اور دوبارہ جنم کی علامت تھی۔ اس لیے اسے بدی نہیں، بلکہ زندگی کے چکر اور گہرے علم کا نمائندہ مانا جاتا تھا۔ واہ، یعنی جس سانپ کو ہم ہزاروں سال سے بدی اور دھوکے کی علامت سمجھتے آئے ہیں، وہ دراصل قدیم مذاہب میں دانائی اور الہی طاقت کی علامت تھا۔ یہ تو پوری کہانی کی بنیاد ہی ہلا دیتا ہے۔ بالکل، اور مصنفہ کے مطابق یہی مقصد تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تبدیلی حادثاتی نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی جس کے ذریعے دیوی مذہب کی ایک اہم علامت کو بدنام کیا گیا۔ مشرق قریب کی ثقافتوں میں سانپ کا تعلق براہ راست مؤنث دیویوں سے تھا۔ دیوی کے مقدس مقامات پر اکثر سانپ رکھے جاتے تھے، جنہیں اوریکولر سانپ کہا جاتا تھا، یعنی وہ سانپ جن کے ذریعے دیوی کے پیغامات حاصل کیے جاتے تھے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بائبل کی کہانی میں سانپ حوا سے بات کرتا ہے تو یہ دراصل ایک پرانی روایت کی بازگشت ہو سکتی ہے، یعنی دیوی کا اپنی پجارن سے بات کرنا۔ مصنفہ کا یہی دعویٰ ہے کہ یہ دراصل دیوی اور اس کی پیروکار کے درمیان علم کی منتقلی کا منظر ہے، جسے بعد میں ایک منفی رنگ دے کر خدا کی نافرمانی کا منظر بنا دیا گیا۔ سانپ نے حوا کو بہکایا نہیں، بلکہ اسے ایک مقدس علم کی طرف رہنمائی کی، وہ علم جو دیوی سے وابستہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو سانپ کی علامت کو الٹ دیا گیا۔ اب علم کے درخت کا کیا معاملہ ہے؟ اسے بھی مصنفہ ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں۔ وہ یہ نظریہ پیش کرتی ہیں کہ باغ عدن میں جسے علم کا درخت کہا گیا، وہ دراصل قدیم دیوی مذاہب کا مقدس سائکامور انجیر کا درخت تھا۔ انجیر کا درخت زرخیزی، حکمت اور خود دیوی کی علامت تھا۔ اس کا پھل، اس کا دودھیا رس، زندگی اور تخلیق کی طاقت کی نمائندگی کرتا تھا۔ تو پھر اس کا پھل کھانے کا کیا مطلب تھا؟ عام طور پر تو اسے خدا کے حکم کی نافرمانی اور انسانیت کے زوال کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق قدیم مذاہب کے تناظر میں اس کا مطلب بالکل مختلف تھا۔ پھل کھانا دراصل جنسی شعور حاصل کرنے کی علامت تھا۔ قدیم ثقافتوں میں جنسیت کو گناہ نہیں، بلکہ ایک مقدس اور تخلیقی قوت سمجھا جاتا تھا۔ اس پھل کو کھا کر حوا نے وہ علم حاصل کیا جو دیوی سے وابستہ تھا، زندگی، موت، تخلیق اور دوبارہ جنم لینے کا علم۔
اسے نیکی اور بدی کا علم بھی اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ مکمل شعور حاصل کرنے کے مترادف تھا۔ ہے تو مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جسے ہم زوال سمجھتے ہیں وہ دراصل علم اور شعور کا حصول تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے کہ ایک ثقافتی اور مذہبی تبدیلی کے دوران پرانی مقدس رسومات اور علامتوں کو گناہ اور نافرمانی قرار دیا گیا۔ جو چیز پہلے حکمت کا حصول تھی وہ اب گناہ بن گئی، اور اس پوری کہانی کا مقصد صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ اس کے گہرے سیاسی مقاصد تھے۔ اور وہ سیاسی مقاصد کیا تھے؟ یہ سب کچھ کس بڑے مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا؟ مصنفہ کا دعویٰ ہے کہ آدم اور حوا کی کہانی کو مردانہ بالادستی اور پیتر شاہی خاندانی نظام کے لیے خدائی منظوری فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی اساطیر تھی جس کا مقصد ایک پرانے مادرسری عالمی نظریے کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ وہ نظریہ جہاں نسب ماں سے چلتا تھا، جائیداد عورتوں کے نام ہوتی تھی اور عورتوں کو معاشرے میں ایک مرکزی اور مقدس مقام حاصل تھا۔ تو اس کہانی نے معاشرتی اصولوں کو کیسے بدلا؟ اس کا کوئی ٹھوس اثر کیا ہوا؟ اس نے دو بڑے کام کیے۔ پہلا، اس نے مردانہ رشتہ داری یعنی میل کنشپ کو مضبوط کیا۔ حوا کی تخلیق آدم سے ہوئی جس سے یہ اصول قائم ہوا کہ عورت مرد کی ملکیت ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم کام یہ تھا کہ اس نے عورت کے عمل، اس کی خود مختاری، اس کی ایجنسی کو گناہ قرار دے دیا۔ یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش کو ہی گناہ بنا دیا گیا۔ بالکل۔ حوا کا سانپ کی رہنمائی میں علم حاصل کرنے کا عمل، جو قدیم مذہب میں ایک مثبت روحانی قدم ہو سکتا تھا، اسے انسانیت کے زوال کا سبب قرار دیا گیا۔ اس سے یہ تصور قائم ہوا کہ عورتیں فطری طور پر ناقص، کمزور اور گناہ کا ذریعہ ہیں، اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیانیہ مردوں کو عورتوں پر اختیار رکھنے کا مذہبی اور اخلاقی جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ مغرب کی تہذیب کی بنیاد بن گئی۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ یہ کہانی کیسے بنائی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا، لیکن اس کا اصل اثر تو تب شروع ہوا جب یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے عقیدے کا حصہ بن گئی۔ مصنفہ اس کے طویل مدتی اثرات کو حوا کی بیٹیاں والے باب میں کیسے بیان کرتی ہیں؟ باب 11 اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ آدم و حوا کی اساطیر نے یہودی اور بعد میں عیسائی روایات میں عورتوں کی محکومی کے لیے ایک ٹھوس مذہبی بنیاد فراہم کی۔ یہ اب صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ خدا کا کلام بن چکا تھا، جس کی بنیاد پر قانون اور سماجی اصول بنائے گئے۔ کیا کتاب میں اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں؟ ہاں، کئی مثالیں ہیں۔ یہودی روایات میں ایک قدیم دعا کا حوالہ دیا گیا ہے جو مرد پڑھتے تھے۔ اے ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ یہ دعا اس گہرے احساس کو ظاہر کرتی ہے کہ مرد ہونا ایک اعزاز اور عورت ہونا ایک کمتر درجہ ہے۔ اور عیسائیت میں اس کا کیا اثر ہوا؟ نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ نے اسی نظریے کو مزید آگے بڑھایا اور اسے مستحکم کیا۔ عورتوں کو مردوں کے تابع رہنے پر زور دیا گیا، انہیں کمتر اور انسانیت کے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ یہ تصور قائم کیا گیا کہ چونکہ حوا نے گناہ کیا، اس لیے تمام عورتیں سزا کی مستحق ہیں اور انہیں خاموشی اور تابعداری کی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا اس میں کچھ مخصوص مذہبی شخصیات یا تحریروں کا بھی ذکر ہے جن کا اثر بہت زیادہ رہا؟ جی، مصنفہ پولس کی تحریروں یعنی پولین ٹیکسٹ پر خاص طور پر توجہ دیتی ہیں، جن کا ابتدائی عیسائیت پر بہت گہرا اثر تھا۔ مثال کے طور پر افسیوں 5:22-24 میں کہا گیا، بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے خداوند کے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اسی طرح آئی تیموتھیوس 2:11-14 میں لکھا ہے، عورت کو خاموشی سے پوری تابعداری کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ میں عورت کو سکھانے یا مرد پر اختیار جتانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ خاموش رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ اوہ! اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی گئی، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، پھر حوا، اور آدم کو ورغلایا نہیں گیا بلکہ عورت ورغلائی گئی اور گناہ میں پڑ گئی۔ یعنی یہ صرف تشریحات نہیں ہیں، یہ تو براہ راست ہدایات ہیں جو مقدس صحیفوں کا حصہ بن گئیں۔ بالکل، اور پولس کے بعد آنے والے ابتدائی چرچ کے رہنماؤں، جنہیں چرچ کے بانی یعنی چرچ فادرز کہا جاتا ہے، جیسے ٹرٹولین اور سینٹ آگسٹین، نے ان نظریات کو مزید تقویت دی۔ انہوں نے عورتوں کو شیطان کا دروازہ تک قرار دیا۔
اور ان کے بارے میں منفی دقیانوسی تصورات کو فروغ دیا۔ ایک مشہور تصور یہ تھا کہ عورت کی تشکیل ایک ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، جس سے اس کی فطرت میں ہی نقص اور ٹیڑھ پن کا تصور جڑ گیا۔ یہ تو ابتدائی چرچ کی بات ہے۔ کیا اصلاحی تحریک یعنی ریفارمیشن کے دوران اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا اس وقت زیادہ مساوات پر مبنی نظریات سامنے آئے؟ مصنفہ کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ پروٹسٹنٹ مصلحین جیسے مارٹن لوتھر اور جان کیلون نے بھی عورتوں کے بارے میں انہی روایتی خیالات کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اس تصور کو آگے بڑھایا کہ عورتوں کی کمتری اور ان کا گھریلو کردار خدائی طور پر منظور شدہ ہیں۔ اس طرح صدیوں تک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں مذہبی قیادتوں نے اس نظریے کو مستحکم کیا۔ ان مذہبی تشریحات کے ٹھوس قانونی اور سماجی نتائج بھی تو ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف نظریات تک تو محدود نہیں رہا ہوگا۔ یقیناً پوری تاریخ میں چرچ نے بائبل کی ان تشریحات کا استعمال کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کو فعال طور پر دبایا ہے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو، جائیداد رکھنے کا یا عوامی زندگی میں حصہ لینے کا۔ عورت کو گھر تک محدود کر دیا گیا اور اس کی شناخت صرف اس کے شوہر یا باپ سے وابستہ ہو کر رہ گئی۔ قرون وسطیٰ میں تو جادوگریوں کے خلاف مہم یعنی وچ ہنٹس کے دوران ہزاروں عورتوں کو اسی بنیاد پر قتل کیا گیا کہ وہ فطری طور پر شیطان کے اثر میں جلد آ جاتی ہیں۔ لیکن تاریخ میں اس نظریے کے خلاف مزاحمت بھی تو ہوئی ہوگی۔ کیا سب نے اسے خاموشی سے قبول کر لیا؟ نہیں، اور کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے ابتدائی علم برداروں نے، جیسے 17ویں اور 18ویں صدی میں میری وولسٹون کرافٹ، اس خدائی حکم کو چیلنج کیا۔ انہوں نے مساوی حقوق کی وکالت کی اور ان مذہبی داستانوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جو مردانہ تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے یہ جرأت مندانہ دلیل دی کہ یہ تشریحات خدا کی نہیں بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، تاکہ عورتوں کو محکوم رکھا جا سکے۔ اور کتاب کا موقف ہے کہ یہ اثرات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، حالانکہ بہت سے معاشرے اب سیکولر ہو چکے ہیں۔ ہاں، مصنفہ کا کہنا ہے کہ جدید دور میں بھی بہت سے مذہبی ڈھانچے مردانہ بالادستی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بہت سے سماجی رویے اور آپ کہہ لیں کہ غیر شعوری تعصبات اب بھی صدیوں پرانے ان مذہبی تصورات کی عکاسی کرتے ہیں۔ صنفی کرداروں کے بارے میں ہمارے تاثرات، جیسے مردوں کو قدرتی رہنما اور عورتوں کو پرورش کرنے والا سمجھنا، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں اور کہیں نہ کہیں انہی داستانوں سے جا ملتی ہیں۔ تو یہاں ایک واضح تسلسل نظر آتا ہے، قدیم دور سے لے کر آج تک۔ بالکل، مصنفہ ایک طویل تاریخی عمل کو واضح کرتی ہیں۔ قدیم دور میں دیوی مذاہب کا دباؤ، قرون وسطیٰ میں اس دباؤ کی قانونی اور مذہبی تدوین، اور پھر جدید صنفی ڈھانچے میں اس کا تسلسل، یہ سب آدم اور حوا کی کہانی جیسی اساطیری تشریحات میں جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا ہمارا تجزیہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اس پورے 6 حصوں پر مشتمل سفر کا خلاصہ کرتے ہیں کہ مصنفہ کے مطابق تاریخ کا دھارا کیسے بدلا۔ جی، ہم نے اس سفر کا آغاز ان قدیم معاشروں سے کیا جہاں عظیم دیوی کی پوجا کی جاتی تھی اور جہاں عورتوں کو زندگی دینے والی اور مقدس ہستیوں کے طور پر عزت دی جاتی تھی۔ پھر ہم نے ہند یورپی حملہ آوروں کی آمد اور ان کے جنگجو پدرشاہی دیوتاؤں کے اثرات کا جائزہ لیا، جنہوں نے آہستہ آہستہ دیوی کی پوجا کو پسے پش ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقدس جنسی رسومات جو کبھی زرخیزی اور زندگی کی علامت تھیں، انہیں کس طرح گناہ اور بدکاری کے طور پر نئی تعریف دی گئی تاکہ عورتوں کی جنسی خود مختاری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پھر قانونوں کے ذریعے مادرسری نظام کو ختم کر کے پدرسری نظام کو نافذ کیا گیا، جس سے جائیداد اور نسب مردوں کے ذریعے چلنے لگا اور خواتین کی معاشی اور سماجی خود مختاری کم ہو گئی۔ اور آخر میں آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ آدم اور حوا جیسی داستانوں کو کس طرح خواتین کے الہی مرتبے کو مکمل طور پر ختم کرنے اور مردانہ بالادستی کو ایک ابدی خدائی حکم کے طور پر قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔
جس کے طویل مدتی اثرات یہودی عیسائی معاشروں پر اور ان کے ذریعے پوری دنیا پر مرتب ہوئے، جو مصنفہ کے مطابق آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ مصنفہ کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ عورت کی موجودہ حیثیت ایک فطری یا حیاتیاتی نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طویل سیاسی اور مذہبی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس میں اساطیر، قوانین اور سماجی اصولوں کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ بالکل، اور اس بحث کا مقصد ان دلائل کو سمجھنا ہے جو کتاب میں پیش کیے گئے ہیں، اور یہ غور کرنا ہے کہ ماضی کی داستانیں ہمارے حال اور ظاہر ہے ہمارے مستقبل کو کس طرح تشکیل دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب خدا ایک عورت تھی کا ہمارا یہ 6 حصوں پر مشتمل تجزیہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ کتاب تاریخ کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، جس میں ان آوازوں کو سننے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں غالب بیانیے نے اکثر دبا دیا ہے۔ اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ یہاں ایک خیال یہ ابھرتا ہے کہ اگر ہزاروں سال پہلے لکھی گئی کہانیاں آج بھی ہمارے معاشرتی ڈھانچے پر اتنی گہرائی سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو آج ہم جو کہانیاں لکھ رہی ہیں، جو فلمیں بنا رہی ہیں اور جو بیانیاں تشکیل دے رہی ہیں، وہ آنے والی صدیوں کے لیے کیسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔